بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ کریم کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے۔ اللہ کا یہ انعام ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے نوازا۔ مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے نماز کی پابندی کی، جنہوں نے روزوں کی پابندی کی، جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، اور ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقات کا اہتمام کیا، اور وہ سب جنہوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات رکھے اور تقوی اختیار کرتے ہوئے ماہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ میں ہوں عریج محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نجم الثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج آخری روزہ ہے اور بے شک یہ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہے جہاں پر پورا رمضان کے روزے اور عبادت کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر اور اس کا صلہ دینے جا رہا ہوتا ہے۔ آج کی رات بہت اہم رات ہے جسے آسمان پر لیلۃ الجائزہ کے نام سے لکھ دیا جاتا ہے کہ انعامات والی رات، اور اس رات کو اللہ کے فرشتے بھی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اور آج کی رات کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آج چاند نظر آ جائے گا تو ہمارے لیے ایک وہ ماحول، ایک وہ سما جو خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ خوبصورتی کا سما جس طریقے سے جھٹ جاتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے تمام تر ذمہ داریاں بھی جھٹ چکی ہیں، ہمارے اوپر سے تمام تر ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن آج کی رات کو قیام کرنا، آج کی رات کو تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، ذکر کرنا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے، عید الفطر کا موقع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گلیوں میں بھیج دیتا ہے کہ میرے بندے آ رہے ہیں میری طرف۔ اور پھر جب عید کی نماز آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو تو اس کو کیا اجر دیا جائے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے اس کو اس کی مزدوری مل جانی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ گواہ رہو کہ میں نے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت ان کے نام کی۔ آج کے دن اس رمضان المبارک کے خوبصورت لمحات جو چل رہے ہیں اس میں ہم لوگ ذکر کریں گے کہ ابھی تک ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے جتنے ٹاپکس کے اوپر بات کی، جتنے موضوعات ڈسکس کیا، اس میں تقوی، صبر، شکر، اخوت، حسن اخلاق، رزق حلال اور حرام، صدقہ خیرات، حقوق العباد، صلہ رحمی، دعا کی فضیلت، روزوں کے فوائد، اور جن ہستیوں کا ذکر کیا
یہ تمام تر ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو ہم نے پچھلے 29 روزوں میں جو ہماری یہ ڈیلی کی ایک پریکٹس رہی ہے کہ ہمارے ساتھ علماء حضرات موجود ہوتے تھے، اسکالر صاحبان موجود ہوتے تھے اور ایک محفل سجتی تھی، اس سے ہم نے کیا استفادہ حاصل کیا اور ہم اپنا میسج جو پہنچانا چاہتے تھے کہ آیا اس میں ہم لوگ کامیاب ہوئے؟ کیونکہ مختلف چینلز ہیں اور ہر چینل پہ ٹرانسمیشن اس وقت چل رہی ہے، لیکن وہاں پر ہمیں سننے میں آ رہا ہے بہت سارے اسلامی مسائل بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، بہت سارے روزے کے مسائل، روزے کے فوائد، یہ تمام رمضان کی فضیلت سب کچھ ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن یہ ٹاپکس جو ہم نے چوز کیے ان پر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ کہیں نہ کہیں بچپن میں ہماری تربیت کے دوران ہمارے گھر میں یہ تمام واقعات، یہ تمام معاملات، ان سب کو ہمیں سمجھایا گیا، لیکن وہ فکرے معاش میں یا اسکول، یونیورسٹی، کالج کے یا بازاروں کے یا ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ دنیاوی معاملات میں کہیں یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ کھو کے رہ گئی۔ اور اسی ٹرانسمیشن کے تھرو ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دین اور دنیا مختلف نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور آج ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دینی معاملات میں جو ہے جس طریقے سے ہم لوگ اسلام کے تمام تر فضائل اور تمام تر مسائل سن رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی معاملات کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو ایک میسج تھا ریچ ہماری ٹرانسمیشن کا، جو وقتاً فوقتاً ہم لوگ دیتے رہے، اور آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، اگر آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اگر آپ گراں فروشی کر رہے ہیں، تو آپ پانی پی لیں، آپ اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر لیں، کیونکہ یقینی طور پر اللہ کے ہاں وہی روزہ مقبول ہے جو آنکھ، کان، زبان اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ تمام ہی جو معاملات ہیں ان سب کا روزہ ہو۔ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تب بھی آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ اور ہماری جو ٹرانسمیشن کا مقصد تھا، ہمارے یہ ٹاپک سلیکشن کا مقصد تھا، یہ معاملات کو سمجھانے کا جو پیغام تھا، اس کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ عید الفطر کے فضائل اور پھر صدقہ فطر کے اوپر بھی آج بات کریں گے۔ بالکل، اسی کے ساتھ بتاتی چلوں کہ ابھی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے۔ اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات
مولا تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنا پینل کا تعارف کراتے چلتے ہیں۔ جی۔ موجود ہے مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، ہمارے انٹور سید حسن بخاری صاحب، میرے بائیں جانب موجود ہے علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب اور ہمارے اسکالر متی الرحمان سر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ جو جس طریقے سے میں نے تمہید باندھی اس ٹاپک کی طرف بھی ہم لوگ بڑھیں گے، لیکن پہلے ہی ذکر کر لیا جائے جو آخر میں سب سے میں نے بات کی صدقہ فطر کے اوپر، اور صدقہ فطر 2022 کے حوالے سے بھی ذرا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا۔ غلام اور آزاد کو، مرد اور عورت کو، بچے اور بڑے کو ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے، اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے یہ صدقہ ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر یہ مالی احکامات میں سے ایک اہم حکم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر مالی احکامات 3 طرح کے ہیں: فرض، واجب اور مستحب۔ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو غنی اور مالدار کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ صدقہ فطر یہ واجب صدقات میں آ جاتا ہے، چنانچہ نظر بھی واجب صدقات۔ صدقہ فطر کا تعلق یہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہوتا ہے، روزوں سے ہوتا ہے، اور رمضان کے آخر میں جو صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر، صحابی رسول فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا
तुहरल लिस्सियाम मिनल लग़्व वर्रफ़स व तुअमतल लिलमसाकीन। फरमाते हैं दो मकसद बयान फरमाए सुभान कि रोज़ों को लग़्व और रफ़स से पाक करने के लिए, लग़्व बेहुदा बातें जो ज़बान गलत इस्तेमाल हो जाती है, चुगली हो जाती है, ग़ीबत हो जाती है और बेहुदा गुफ्तगू हो जाती है, ला यानी गुफ्तगू सब गुनाह है, तो इससे भी पाकी हो जाती है। और दूसरी चीज़ फरमाई रफ़स, रफ़स कहते हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात या उसके जो तमहीदात वगैरह इस तरह की चीज़ें, गर्ज़ ये है कि शहवानी और नफसियाती तौर पर नफसानी तौर पर जो ख्वाहिशात हैं वो किसी दर्जे में भी हों तो वो गलतियाँ जो छोटी मोटी हो जाएं, क्योंकि रमज़ान में आपको जैसे पता है कि अपनी हलाल की बीवी के सभी एहतियात का हुक्म है हर तरह से, तो मतलब है कि कोई भी कमी कोताही किसी दर्जे में भी अगर हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस सदका फ़ितर की बरकत से उस कमी कोताही को, उस गुनाह को माफ़ फरमाते हैं। ये एक मकसद है, एक गर्ज़ है। ठीक है। और दूसरा मकसद इसका जो है वो फरमाया तुअमतल लिलमसाकीन, गरीब और जो मसाकीन हैं उनके लिए ये खाने पीने का मदद का एक ज़रिया बन जाता है। तो ये सदका फ़ितर ये वाजिब है तो किस पर है? मसला के लिहाज से मैं इसकी ज़रा वजाहत मुनासिब समझता हूँ कि सदका फ़ितर जो है देना तो सबको चाहिए, अमीर को, गरीब को, क्योंकि इसके अंदर खैर और बरकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाजिम वाजिब ये उस पर होता है जो गनी और मालदार हो। लेकिन ज़कात में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, ज़कात के मसले में भी हमने मसला बयान किया था कि ज़कात 4 किस्म के अमवाल पे है, हाँ। सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। और साथ साथ एक शर्त ये भी थी कि उसके ऊपर 1 साल भी गुजर जाए। सदका फ़ितर में 4 चीज़ें तो यही हैं कि किसी के पास सोना बक़द्र निसाब है, चांदी बक़द्र निसाब है, माल तिजारत निसाब के बक़द्र बन रहा है, या करेंसी नकदी जो है वो निसाब के बक़द्र है, तो इन पर भी, इनकी वजह से भी सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। और 5वीं चीज़ जो है इसके साथ शामिल है जो ज़कात में नहीं है वो है ज़ायद अज़-ज़रूरत अशिया, ऐसी अशिया जो ज़ायद अज़-ज़रूरत हों। इल्मी इस्तिलाह में यहाँ फ़र्क किया जाता है माल नामी और गैर नामी का। ज़कात के वजूब के लिए माल का नामी होना ज़रूरी होता है और सदका फ़ितर के वजूब के लिए नामी होना ज़रूरी नहीं, गैर नामी भी। तो अब ज़ायद अज़-ज़रूरत जो अशिया, मिसाल के तौर पे आपके पास एक घर है, वो आपकी रिहाइश का है, वो आपकी ज़रूरत का है। एक दूसरा घर अगर है तो वो ज़ायद अज़-ज़रूरत है। आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं तो एक गाड़ी आपकी ज़रूरत की है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है वो ज़ायद अज़-ज़रूरत है। इसी तरीके से आपके पास घर में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, जो 3 कपड़े तो इंसान की ज़रूरत के हैं और मुराद से अनसिले कपड़े हैं तो बड़ी मकदार में पड़े हुए हैं, वो ज़ायद अज़-ज़रूरत है। घर में बर्तन सजे हुए हैं जो साल भर इस्तेमाल में नहीं आते, वो ज़ायद अज़-ज़रूरत है, अगर किसी ख़ास मौक़े में इस्तेमाल आते हैं वो भी ज़रूरत में दाखिल हैं। तो ऐसी अशिया जो कि ज़ायद अज़-हाजत हैं, ज़ायद अज़-ज़रूरत हैं, उनकी मालियत को भी देखा जाता है। तो इन मुख्तलिफ़ अशिया में से कोई एक या मुख्तलिफ़ चीज़ें वो निसाब को पहुँच जाएँ, और निसाब जैसे आपने कहा 2022 के हिसाब से, तो 2022 के हिसाब से जो निसाब अभी बन रहा है, क्योंकि सोना और चांदी बुनियादी तौर पर खिलकतन ये दोनों चीज़ें निसाब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बतौर निसाब के बयान फरमाया है। और चांदी के एतबार से चूँकि निसाब जल्दी बन जाता है, 52.5 तोला चांदी की मालियत जो है वो जल्दी, अगर दूसरी करेंसी को देखा जाए तो जल्दी पूरी हो जाती है बनिस्बत सोने के, तो इसलिए आम तौर पर चांदी ही को देखकर मसला बयान किया जाता है, बताया जाता है। तो 52.5 तोला चांदी की जो मौजूदा मालियत है वो तकरीबन 89,000 और 200 के लगभग 90,000 कर लें। तो आप 90,000 की अगर मालियत का कोई मालिक है, खा वो नकदी की शक्ल में है या मुख्तलिफ अजनास के मजमूए की शक्ल में इतनी मालियत बन रही है, तो सदका फ़ितर उस शख्स पर वाजिब होगा अपनी तरफ से, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से देना कितना? ये सदका फ़ितर जो है ये अहादीस मुबारका के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र आता है। जैसे जो हदीस मैंने पढ़ी उसमें तो 2 चीज़ों का जिक्र आया, तमर का और शाइर का, यानी खजूर और जौ का जिक्र आया। इसके साथ साथ और चीज़ें, किशमिश का जिक्र भी आता है, और इसी तरीके से पनीर का जिक्र भी आता है, और गंदम का जिक्र भी आता है। बाकी जो अजनास हैं उनके बारे में तो हदीस में 1 सा का जिक्र है, लेकिन गंदम निसफ़े सा का जिक्र है। 1 सा जो है ये तकरीबन 3.5 किलो के करीब है, पूरा 3.5 किलो नहीं है, कुछ कम है, लेकिन 3.5 किलो के करीब बनता है। और निसफ़ सा जो है वो 1.25 किलो। तो आप अगर सदका फ़ितर इन अजनास में से देना चाहें तो फिर आपको पूरा 1 सा, यानी तकरीबन हमारे आज के पैमाने के एतबार से 3.5 किलो आप खजूर दे दें, 3.5 किलो आप जौ दे दें, 3.5 किलो आप पनीर दे दें,
یا اسی طریقے سے آٹا کوئی اور راشن دینا چاہتے ہیں وہ دیں، لیکن گندم کے حساب سے جو ہے وہ 1.25 کلو، اور علماء نے لکھا کہ احتیاطاً 2 کلو دے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی آپ قیمت کی بات کریں کہ آج موجودہ اس کی مالیت اور قیمت کیا ہے، تو میرے خیال میں سرکاری سطح پہ بھی اس کا اعلان شاید ہوگا، لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد کی سطح پر جو اہل افتاء نے باقاعدہ آپس میں رابطے سے اور مشورے سے جو ایک چارٹ وضع کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے جو گندم ہے وہ 160 روپے، اور جو کے اعتبار سے 400 روپے، اور کھجور کے اعتبار سے 1050 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے 2400 روپے، 2400 روپے یہ صدقہ فطر ہے۔ اگر مزید مجھے موقع ہے تو میں اس کی وضاحت کروں کہ صدقہ فطر کس کو دینا ہے اور مزید کب تفصیلات۔ دینا ہے، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں یا عید کی نماز سے پہلے دینا، یہ میں آپ سے بالکل آگے پوچھوں گا۔ حسن بھائی، جو ہمارا فوکس تھا رمضان ٹرانسمیشن کا، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے تہی جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب یہ جو میسج پہنچایا ہم نے، کیا یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ اس کو آگے کس طریقے سے بڑھنا چاہیے؟ کیونکہ جتنے ٹاپکس پہ ہم نے بات کی وہ ہمارے ڈیلی یوز کے ٹاپک ہیں، اور اگر ایک بھی ان میں سے ہم لوگ پکڑ لیں، چاہے صبر، چاہے شکر، چاہے تقویٰ، چاہے ایمان، چاہے دعا، تو ہم لوگ جو ہے وہ کامل ایمان کی طرف جا سکتے ہیں۔ نجم، ہم جب یہ پروگرام کا سوچ رہے تھے کہ اس کے تھیمز کیا کریں، میں بڑی امپورٹنٹ بات پہ کرنے جا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک ہم اکٹھے ہی بات کا ڈسکشن کر رہے تھے، تو کچھ فیکٹرز، کچھ عوامل ہمارے ذہن میں تھے۔ پاکستان میں تقریباً آخری 4 سالوں میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جن کا ابھی آئی ڈی کارڈ بنا ہے آخری 4 سالوں میں، مطلب اس کا مطلب کہ وہ یوتھ ہے، 1 کروڑ سے کچھ اوپر ہے تقریباً۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ ہماری پاپولیشن اس وقت پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس سے ہماری 18 سال سے لے کے 36 سال کے افراد کی ایک بڑی کثیر 60% پاپولیشن زیادہ اس میں موجود ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی کثرت یہ سمجھتی ہے کہ شاید دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیزوں کے نام، کیونکہ ان کا جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جس کو جنریشن زی کہتے ہیں یا فیس بک جنریشن ہے، جو کہ 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا اس کے بعد وہ جوان ہوئے ہیں بچے، تو ان کا ایجوکیشن، انہوں نے شاید بدقسمتی سے وہ خوبصورت پاکستان نہیں دیکھا جو ہم دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک جو ابھی بچے بڑے ہوئے ہیں ان کو سیکیورٹی زدہ گلیاں نظر آئی ہیں جہاں پہ گلی محلہ میں لاک لگے ہوئے ہیں، بیریئرز گرے ہوئے ہیں۔ مجھے وہ پاکستان یاد ہے کہ جب گرمیوں کی راتوں میں ہم لوگ کھلے اپنے بچوں فیملیز کے ساتھ سڑکوں پہ واک کیا کرتے تھے گرمیوں کی راتوں میں، کوئی اندیشہ نہ ہوتا تھا کہ کوئی ہم سے کوئی غلط نظر بھی اٹھا کے دیکھے گا۔ یہ ہماری یادوں میں ہے، یہ سارے فیسبک کے لوگ، آئی ریممبر دیٹ۔ تو ایک تو ایلیمنٹ تھا، تو اس جنریشن کی ویلیوز ان کو، ہماری جو جنریشن زی ہے ان کو ابھی تک وہ بانڈ نہیں بن پایا اس خوبصورت مملکت خدا داد سے، اور جس پیغام کے پیچھے یہ ملک بنا، لا الہ الا اللہ، اس کا وہ مطلب ہے بانڈ ہے، چونکہ مسلمان گھرانے میں موجود ہے، بالکل موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم تو ہے ہی ہے، لیکن کسی نظریاتی اساس پہ جب وار ہوتا ہے، اور ہمیشہ وار تب کارگر ہوتا ہے جب آپ اس کو شعوری طور پہ آپ نے ڈیولپ نہیں کیا ہوتا۔ لوگ دین سے مرتد کیوں ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اس لیے مرتد ہوتے ہیں کہ وہ تحقیق پہ اسلام نہیں قبول کر رہے ہوتے، یا ان کا اپنے دین پہ خود یقین کامل نہیں ہوتا، تحقیق سے یقین نہیں حاصل کیا ہوتا، سنی سنائی پہ چل رہے ہوتے ہیں، اسی لیے دین سے آف ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دوسرا ہمارے پاس بڑا میسج یہ تھا کہ وہ جنریشن کو ہم وہ میسج دیں کہ یس، اور رمضان اس میسج کو ریوائول کرنے کا بڑا خوبصورت موقع ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہمارے دین کے جو احکامات ہیں اگر ہم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہے ہی معاملات، 90% معاملات ہیں۔ رزق حلال، ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ 40 دن تک اگر ایک لقمہ حرام بدن میں چلا جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ واٹ اف اگر کسی شخص نے شعبان کی 15 کو ایک رمضان کا لقمہ حرام کا، شعبان 15 کو، 10 کو، یکم کو، کسی بھی ایک گزشتہ مہینے میں کھا لیا ہے لقمہ حرام، اس کے اندر چلا گیا، انٹینشنلی طور پہ گیا ہے، تو اس کا رمضان تو گیا نا۔ کیا مطلب نعوذ باللہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں ہی کہہ دی، جس طرح سے میں اور آپ آپس میں بات کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی انٹینسٹی، شدت کا اندازہ کہیں تو ہو، کسی کو تو بتائے، کوئی تو میسج دے۔ ہم اسی بات پہ لگے ہوئے، یہ کام کرو گے اتنے ثواب ہو جائے گا، یہ کام کرو گے اتنا ثواب ہو جائے گا۔ ہم جس کام نے اس ثواب کو قابل قبول بنانا ہے، خوبصورت، ہم اس کو اگنور کر کے بحیثیت نیشن بیٹھے ہوئے، وہ میسج نہیں جا رہا۔
ہم عبادات میں کھوئے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے معاملات وہ کسی بھی صورت ہمیں مسلمان کہلانے کا یا یہ بات کرانے کے حقدار نہیں رکھتے۔ ہماری پوری قوم ایک مجموعی مزاج میں اگین وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ہر فردی برا ہو جائے تو عذاب آ چکا ہو۔ یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے کہ اس امت پہ کھلا عذاب نہیں آیا، لیکن وہ جو علامات ہیں، شدید مہنگائی کے عذاب ہیں، زنا عام ہو جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، فساد بڑھ جائے گا، یہ سارے عذاب کی مختلف اقسام موجود ہیں، تو وہ تو ہمارے اعمال کے سے آ رہے تھے۔ لیکن یہ ایلیمنٹ، یہ فیکٹر کہ ہم اپنی تمام لوگوں کو، سننے والوں کو یہ میسج دیں کہ آپ اپنے معاملات درست کریں، آپ اپنے معاملات کو درست کریں، آپ کی عبادات ہر صورت قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو شاید مطلب رمضان تو اس کا خاص کرم ہے، شاید آپ کو سال کے سال رمضان کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے اس کے کرم کے لیے آپ کا۔ اور ایسے بھی دائم جو سیام لوگ ہیں موجود ہیں جن کے سارا سال روزے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، گزرتا ہے، تو وہ سارا سال رمضان کا انتظار نہیں کرتے۔ ہماری فلسفی کہ ہمیں ماں کا احترام کرنے کے لیے مدرس ڈے کا انتظار نہیں کرنا، عمدہ، دیکھیے ہمارا دین بتاتا ہے۔ دیکھیے وہاں پہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم اب سویلائزیشنس کو کلیش کر رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ بیسیکلی وہ لوگوں کو اپنا ٹائم نہیں مل پاتا پیرنٹس کے لیے، سو بزی ہمارا دین ہر روز کہتا ہے کہ آپ کا ایوری ڈے از اے مدرس ڈے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ روز آپ کا تقویٰ ہونا چاہیے، باہر رمضان میں خصوصی طور پہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کا رمضان کا مطلب، رمضان ایک ایکسٹرنل ایونٹ ہے ہماری ذات سے ہٹ کر۔ آپ کو یہ شاید بڑی حیرت ہوگی کہ جب رقم جنوری کو جب لوگ اپنے گولز لکھتے ہیں تو بائی 10 جنوری تک 80% لوگ اپنے گولز سے منحرف ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یکم جنوری ان کو رینیو کر دے گا۔ اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ان کو رمضان آپ کو رینیو نہیں کرے گا، آپ کا رینیول آپ کے اندر ہے۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے باہر پھوٹتی ہے، باہر سے اندر نہیں آتی۔ تو جو ہمارا یہ میسج ہے کہ لوگوں کو ایک اگر پھر وہی بات، ہم پوری قوم کو، ہم نہ ہمارے پاس یہ دعویٰ ہے کہ ہم کوئی مسئلے ہیں، ہم کوئی لوگوں کی اصلاح، ہم ہیں ہی کون، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط۔ وہ پیغام جو تھا ہم سے سرکار کریم بہت بہتر طریقے سے بیان فرما گئے، لیکن کبھی کبھار ایک ریوائول کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ جب کلیکٹیو وائس بن جاتی ہے، کریٹیکل میس ہے، تو اگر 22 کروڑ عوام میں سے مجھے یقین ہے کہ سب کے سب اس میسج کو نہیں سن رہے ہوں گے، لیکن اگر 22 میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ تہیہ کر لے کہ میں رزق حلال کھاؤں گا، تو our job is done، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، اللہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا کرے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی عالم سر کہ عید کی مذہبی اور معاشرتی کیا اہمیت ہے، ہمیں کس طرح سے سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی کی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی آدمی کو کپڑا دے کر اس کا بدن ڈھانپ سکتے ہیں، آپ کسی آدمی کو کھانا دے کر اس کا پیٹ بھر سکتے ہیں، آپ کسی کو پانی دے کر اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کی اصلاح کر دی۔ شیلٹر دے کر آپ اس کو گھر مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اصلاح یافتہ ہو چکا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الا فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت بات۔ علامہ صاحب معذرت قطع کلامی کے لیے میں چاہوں گا، چونکہ گفتگو آگے بڑھے گی اور عید الفطر کا سوال بھی انہوں نے پوچھا، اس پر بھی بات آئیں گے، تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، واپس یہیں سے شروع کریں گے۔ کہیں مت جائے گا جی، ہمارے ساتھ رہیں۔ ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی علامہ صاحب، ہم گفتگو سلسلہ جہاں سے بات کٹی تھی جی جی، کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ہے، فساد یافتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پورا جسم فساد میں مبتلا ہے۔ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، لیلۃ الجائزہ ہو، عید الفطر ہو، شوال ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی، جمادی الاول جمادی الثانی سے بحث نہیں ہے۔
بحث ہے انسان کی اصلاح سے۔ اگر 11 مہینے ہمارے گزر گئے اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکے تو کیا عبادات کے فضائل بتانے سے ہم رمضان میں اپنی اصلاح کر لیں گے؟ صحیح درست فرمایا۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس قلب کی اصلاح کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی ہیں اور آپ کی تو ساری زندگی دعاؤں اور مناجات میں گزری ہے، اور وہ اپنے لیے کم اور اپنی امت کے لیے زیادہ گزری ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سب سے جامع دعا جو حضور علیہ السلام کسی کے لیے فرماتے تھے نا، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بات آخرت سے شروع نہیں ہوئی، قنا عذاب النار سے شروع نہیں ہوئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حسنہ ہونے کے لیے دنیا کا حسنہ ہونا ضروری ہے۔ واہ، اب جب تک میرے دنیاوی معاملات سلجھ نہیں جاتے، میری قیامت کیسے سلجھے گی؟ میری قبر کیسے سلجھے گی؟ خوبصورت بات۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے پورا مہینہ بہت کوشش کی ہے۔ کوشش آپ کا کام تھا، آپ کے اس چینل کا کام تھا، آپ کی اس ٹرانسمیشن کا کام تھا، آپ کے ورکرز نے جو کچھ کرنا تھا سو کیا۔ اب باقی معاملہ اجر مرتب کرنا میرے رب کا کام ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یقیناً حضور علیہ السلام نے بھی جب کبھی امت کی اصلاح کی کوشش در کوشش کی تو دیکھا بندے 0.5% بھی نہیں آ رہے، ہاں، تو پریشان ہو جاتے تھے۔ درست درست۔ پریشانی حسن بھائی کی بھی اپنی جگہ بجا ہے، مفتی صاحب کی پریشانی بھی اپنی جگہ بجا ہے، سر مطیع الرحمان کی پریشانی، آپ سب کی پریشانی بھی اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو منصب دیا ہے نا، ہماری ڈیوٹی جو بنتی تھی وہ الحمدللہ ہم نے کامل خلوص کے ساتھ شکر الحمدللہ۔ یقیناً اس کو ادا کیا ہے۔ رب کائنات نے اپنے حضور علیہ السلام جلدی جلدی قرآن کی تلاوت کرتے تو اللہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ محبوب تکلف میں نہ پڑھو۔ باقی معاملہ وہ فلاں نہیں آ رہا، رب نے کہا نہیں آ رہا تو آپ نے تو کہہ دیا ہے نا، تو یار مجھے یہ بتا دو پورے بدر کے اندر حضور نے سارا اثاثہ جمع کیا تو 313 بنے، 313 بنے۔ 13 سال پیچھے کے لے لو، 2 سال ادھر کے لے لو، 15 سال میں سارا اثاثہ جمع کر کے 313 بنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ نے اگر رمضان میں کوشش کی ہے آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ کی پوری انتظامیہ قابل مبارکباد ہے، آپ باقی مہینوں میں بھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک کے لازم کرنے والے نے اس کی جو مقصدیت بیان کی ہے وہ لعلکم تتقون ہے۔ صرف پریکٹس کیا دی گئی ہے؟ جی، عمومی طور پر کھانا دن میں یا رات میں کسی وقت بھی منع نہیں ہے، حلال کا ہونا چاہیے، منع نہیں ہے، کھانے والے تو آرام بھی کھا جاتے ہیں، لیکن کھانا کم از کم جو حلال چیزوں سے پکا ہوا ہو وہ آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ نے اللہ سے عہد کیا کہ مولا میں کم از کم دن کی روشنی میں نہیں کھاؤں گا، میں رات میں قیام کروں گا، آنکھ سے آنکھ نہیں لگاؤں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ تھوڑا سا مزید معاملے کو مہمیز لگانے والی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ بس الارمنگ پوزیشن عید والے دن لیلۃ الجائزہ ہو، عید الفطر ہو، عید الفطر کے بعد کا دن ہو، فرشتے تو آپ نے کہا ہے کہ قطار اندر قطار بازاروں میں اترے ہوئے ہوتے ہیں، بے شک۔ اور ہم انہیں ملتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جو رمضان میں مسجدوں میں تھے وہ کدھر ہیں، وہ تو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، انہیں ہماری تلاش ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ فرشتے اتار دے، یا اللہ جبریل سے ہاتھ ملانے کا موقع دے دے، اور جب وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتے ہیں تو ہم میسر نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ وہ ہم ان سے کہیں غائب نہیں ہوتے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لاولاب میں پڑ چکے ہوتے ہیں کہ ہم 30 دن کی محنت کو یکسر رائے گاں جانے دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ بس بندے یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب کے کہنے پر میں نے 30 دن حلال چیزوں سے بھی ہاتھ روکے رکھا ہے نا، وہی رب 11 مہینے میں مجھے دیکھ رہا ہے، میں کم از کم حرام چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا 11 مہینے میں۔ تو یہ ایک میسج بنتا ہے ہمارا کہ کم از کم ہمیں 11 ماہ بھی
حرام چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. درست. اور دو چیزیں عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہیں, اور تائید کرے گا میرا پورا پینل. جی جی جی. ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مکار. یہ دو چیزیں آپ کی عبادات کے لیے بنیاد ہیں. زبان سے سچ کہنا اور پیٹ میں حلال ڈالنا, سبحان یہ جس نے سیکھ لیا ہے اس کی عبادت توڑ لگ جائے گی. اللہ انشاءاللہ. تو یہی لیلۃ الجائزہ ہے, یہی عید الفطر کا مفہوم ہے, پیغام ہے. اور یہی عید الفطر کی اجرت وصول کرنے واہ کا واہ مفہوم. واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. بہت مدی بھائی کیا کہنا چاہیں گے, اسی ڈسکشن کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. نجم, میں آپ کی جو انٹرو تھا اس میں کھویا ہوا تھا, اور جو حسن بھائی کی انٹینشنز تھیں, ہم غالباً پانچوں حضرات جو ہیں, حسن بھائی, مفتی صاحب قبلہ, آپ عریج میں, ہم شروع سے اس ڈسکشن کا حصہ رہے ہیں. اور حسن بھائی, ہم نے پتھر پھینک دیا ہے کنکر پانی میں, لہریں پیدا ہو رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمارا میسج جو ہے نا وہ ضرور پہنچ رہا ہے. چونکہ ہماری جو انٹینشنز تھیں وہ یہی تھی کہ لوگوں تک کچھ ایسا, اسی لیے ہم نے عبادات کے ٹاپکس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, لیکن ہم نے زیادہ تر فوکس جو کیا وہ اخلاقیات پہ تھا, رواداری پہ تھا, محبت پہ تھا, معاملات پہ تھا, جو ہمارے گھر. آپ نے حسن بھائی, آپ کو یاد ہو, آپ نے ایک پروگرام کے اینڈ پہ ایک میسیج دیا تھا. آج میں وہی میسیج دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ذہن میں تازہ ہو جائے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں, اپنے رشتہ داروں سے آپ کی جو ہے وہ ہاں ناراضگی ہے, تو فون اٹھائیے اور ان کو منا لیجئے اور محبت کیجئے. میرے نبی زمین پہ محبت کے لیے آئے تھے, میرا اس پہ یقین ہے. تو جب ہم نفرت کر سکتے ہیں تو ہم محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ جب جو انسان نفرت کر سکتا ہے تو وہ محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا یہ ذہن اس پہ آمادہ نہیں ہوتا کہ جو انسان نفرت کر سکتا ہے وہ محبت نہیں کر سکتا. تو کیوں نہ ہم محبت کریں, کیوں نہ میرے رسول کے منبر سے محبت کی آوازیں آئیں, اخلاقیات کی آوازیں آئیں. عبادات کا جہاں تک تعلق ہے, عبادات کا بھی بتائیں آپ لوگوں کو, لیکن لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, آپ دشمن کے ساتھ کیسے تھے, آپ دوست کے ساتھ کیسے تھے, آپ نے کس طرح محبت کو بنیادی عنصر بنا دیا کہ مکے کے سخت دل لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے, آپ کے جان نثار بن گئے. کیوں؟ محبت, صرف محبت. تو آج رسول کے منبر سے جب یہ صدا آئے گی محبت کی, علماء کرام کا یہ منصب ہے کہ وہ محبت کا پیغام دیں, فروع اختلافات کو بھلا کے آئیں, محبت کرتے ہیں, اسی زمین کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے. آج ہم اگر کچھ سمجھ رہے ہیں, کچھ سمجھ چکے ہیں آپ کی گفتگو سے, ویورز اگر ہماری باتوں کو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو ان کا فرض بنتا ہے وہ اس بات کو آگے پھیلائیں. ہماری جو انٹینشنز ہیں, ہماری جو مطلب جس محبت سے اور جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم لوگوں تک یہ میسیجز جو ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا کے لیے آپ بھی ان میسیجز کو آگے بڑھائیں, اپنے لوگوں کو بتائیں, محبت کریں, اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں, جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا. اخلاقیات پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب فرما رہے تھے کہ 75% معاملات پہ دین کی بنیاد ہے. 75%. یعنی اگر آپ عبادات کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, اور آپ معاملات میں ٹھیک نہیں, تو آپ نے کیا کمایا؟ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ رونے کی رات ہے لیلۃ الجائزہ. اپنا جائزہ لیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کیا. آپ نے اللہ کو منانے کی کوشش کی, کیا اللہ کی مخلوق کا بھی آپ نے ویسے ہی خیال کیا؟ کیا آپ نے وہ جو پڑوسی جو روزے دار تھا اور بھوکا تھا, کیا اس کو بھی آپ نے کچھ چیز پہنچانے کی کوشش کی؟ کیا جو حقدار تھے, جو یتیم تھے, جو مساکین تھے آپ کے علاقے کے, آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لیے؟ آپ نے ان کا بھی سوچا, ان کے لیے بھی دیکھا آپ نے؟ میرا بچہ روئے گا تو میرے جو ہے نا وہ دل میں درد ہوئے گا, دوسرے کا بچہ روئے گا تو میرے سر میں درد ہوگا. نو, یہ دین نہیں ہے, یہ دوہرا معیار ہوگا. اس سے باہر نکلیے احباب, آئیے محبتیں کرتے ہیں, محبت پھیلاتے ہیں. بہت پیاری بات کی واقعی. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے کنٹینیو کریں, اور ساتھ ساتھ میں اس بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم نا عید کو بہت ماڈرنائز کر چکے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ جو اصل طریقہ تھا عید کو منانے کا وہ کیا تھا؟
جیسے ابھی جو ہے نا متی بات کی، اور متی بھائی جہاں بات کر رہے تھے اور حضرات جو بات کی لیلۃ الجائزہ کی اور عید کی بات کی، تو میں اس کو ایک آسان انداز میں یوں تعبیر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جائزہ کا معنی ہوتا ہے انعام، لیلۃ الجائزہ کا معنی کیا ہے؟ انعام کی رات۔ بے شک بے شک۔ تو جیسے ہم دنیا میں کوئی ادارہ ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کسی مقابلے کے بعد یا کسی امتحان کے بعد انعامات کے لیے تقریب مقرر کرے تو اس کے لیے اسٹیج سجتا ہے، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے مہمان خصوصی آتے ہیں، تو ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جائزہ کی جو رات ہے اسٹیج پہ موجود ہونا ضروری ہے، اسٹیج سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے بہت کمال، بہت خوبصورت بات کی۔ ہمیں بازاروں میں نہیں گھومنا چاہیے اور بھومپو نہیں بجانے چاہیے، بلکہ اس رات میں حاضر رہنا چاہیے کہ جب انعام لینے کا موقع ہے، یہ آپ نے جو بات کی اس کے اوپر میں آؤں گا۔ 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، مطلب ہمارے یعنی کوئی بھی ایونٹ ہو، چاہے اسلامک ہو چاہے ہمارا مطلب پاکستانی تہوار ہو، ہمارا منانے کا طریقہ عجیب ہے، جہنم کے باجے کہا جاتا ہے اسے۔ جی تو بہرحال یہ کہ غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، بہت خوبصورت، بھرپور اہتمام کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ تبھی بنے گا تب آپ اپنا انعام لینے والے بنے گا، اگر آپ غیر حاضر ہوں گے تو انعام کیسے لیں گے؟ واہ واہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، 5 لیال لا یرد فیہن الدعاء، نے فرمایا اول لیلۃ رجب ونصف لیلۃ من شعبان ولیلۃ عید ولیلۃ الجمعہ، 5 راتیں فرمایا کہ ان میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے، رجب کی پہلی رات، شعبان کے نصف کی رات شب برات، اور فرمایا عید کی 2 راتیں، اور شب جمعہ کی کتنی اہمیت اندازہ کریں، جو ایک ہفتے کے بعد ہمیں مل رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ در حقیقت انعام لینے کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے، اور جو پیچھے مہینہ بھر جو محنت کی ہے اس محنت کو، اس سلسلے کو انجام تک پہنچانے والی رات ہے۔ اس لیے وہی بات میں عرض کروں گا جو مفتی صاحب نے فرمائی کہ اس رات کو ہمیں بازاروں کے نظر نہیں کر دینا چاہیے، خریداری کے نظر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ شکر اور صبر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی رمضان کی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کا جو نتیجہ ہم نے لیا، جو مقصد ہم نے حاصل کیا تقویٰ، جو کس درجے میں جس کو جتنا حاصل ہوا، اب اس کو پکے رکھنا۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر لگے رہنا، تھامے رکھنا۔ تو اب شکر اور صبر دونوں ہے۔ آگے عید آ جاتی ہے، تو اب یہ جو عید ہے یہ عید مسلمانوں کی عید ہے، یہ کوئی دنیا کے عام اقوام کا تہوار نہیں ہے۔ تو اس ہماری مسلمانوں کی عید کو بھی دوسری عیدوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مسلمانوں کی جو دونوں عیدیں رکھی ہیں ان کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے۔ بڑی عید ہم کرتے ہیں، قربانی کی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے، چھوٹی عید ہے رمضان کی عبادت ہے۔ تو یعنی مسلمان کی اصل خوشی اسی پر ہوتی ہے کہ اس کا رب سے ناطہ جڑ جاتا ہے، اس کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے فرائض، اتنی بڑی عبادات بجا لانے کے بعد اب یہ اصل خوشی کا موقع ہے، اور دائرے میں رہتے ہوئے اس خوشی کو منانا چاہیے، لیکن حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ تو تتمہ اور تکملہ ہے اس گفتگو کا جو یہاں سے چلی اور دوبارہ میرے تک پہنچی۔ جی اگر اجازت ہے تو میں اپنی پہلی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جی اجازت ہے، بریک کی طرف ہم لوگ نے بڑھنا ہے، لیکن آپ کر لیں، تب تک بریک کا بھی وقت ہو جائے گا۔ صدقہ فطر رمضان میں دے دینا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد ضرور؟ جی صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کی ادائیگی سے قبل ہے، جو میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے شروع میں پیش کی تھی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عیدگاہ کی طرف، نماز کی طرف نکلنے سے پہلے یہ ادائیگی کی جائے۔ باقی اس کا جو وقت ہے وہ پورا رمضان ہے، یعنی رمضان سے پہلے تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو محل ہے وہ رمضان بھر کا مہینہ ہے، کیونکہ مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مفلوق الحال ہیں، غریب مساکین ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہو۔ تو اس لیے عید سے پہلے ان کو یہ صدقہ فطر مل جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن۔ ماہ کریم افطار
ट्रांसमिशन में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। हसन सर, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी, जैसे मैंने इनसे सवाल किया कि हम लोग वक्त के साथ साथ बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम लोग जो असल मकसद था ईद का वो पूरा नहीं कर रहे, हम भूलते जा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, हमें किस तरह से मनानी चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और साथ ही ये भी सवाल ले लें कि पूरा दिन सो के जो ईद गुजारी जाती है ये भी एक बड़ा मेजर मसला है। हम पूरी रात को जागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और और सेलिब्रेट करते हैं सब। उसके बाद सो जाते हैं, फिर जब उठते हैं तो इफ्तारी का वक्त होता है, तो रमज़ान का पता नहीं लगता कि कैसे गुजर जाता है। एक होता है नतीजा आखिर, जिसको हम कहते हैं दी एंड, और एक होता है उस नतीजे को हासिल करने का वसीला, जिसको कहते हैं मीन्स। मसलन एक नतीजा है खुशी। खुशी के बहुत से पहलू हैं और साइकोलॉजी में एक मुस्तकिल मौजू है। मेरे ख्याल में आजकल जितना हैप्पीनेस के ऊपर बात की जा रही है, लिखा जा रहा है, उस पर रिसर्च हो चुकी है, तो उन सब का मतलब सैकड़ों आर्टिकल्स रिसर्च पढ़ने के बाद जो मुझे चीज़ समझ आई वो ये कि खुशी का जो लुबे लुबाब है, हैप्पीनेस है, वो खुशी इवेंट्स में, मौके में, त्योहारों में पोशीदा नहीं है। खुशी हमारी एक कल्बी कैफियत का नाम है जो आप किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं। कहते हैं इफ यू वांट टू बी हैप्पी बी। वाह, आप खुश होना चाहते हैं, खूबसूरत हो जाए, यानी आपका हर दिन ईद हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। हुआ ये कि इस जो हमारी आपने लफ्ज़ मॉडर्नाइजेशन का, जो हम पे सोशल प्रेशर्स हैं कि हमने एक बेहतर जॉब अचीव करनी है, हमने एक बेहतर घर बनाना है, इट्स नथिंग बैड अबाउट इट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तरक्की का सफ़र इंसान हासिल करे। लेकिन हमने कैद ये लगा दी कि जब तक मेरे पास वो चीज़ नहीं होगी तब तक मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। सही सही। नहीं, आप खुश होते हुए भी वो हासिल कर सकते क्या हैं। बिल्कुल ये फ़र्क है कि वो हासिल करके खुश होना वर्सेस खुश रहते हुए वो हासिल करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर, मैं यहाँ पर मेरे ना नेचुरल से क्वेश्चन आया, क्योंकि मेरे साथ ये होता है बहुत दफ़ा। हम लोग ये चीज़ें सुनते हैं, हम चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, लेकिन फिर हम अपनी लाइफ में इम्प्लाई नहीं करते। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ, उसकी भी बात करूँगा, ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई, ये त्यौहार जो ईद का है, ये भी त्यौहार नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ, सरकार की तरफ से सुन्नत हुक्म है कि आपने खुशी क्या थी कि हमने जो तेरी ज़ात ने हम पे एक मौका दिया था, हमने अपनी बशात बशरी के मुताबिक कोशिश की कि उसको पूरा कर दिया जाए, और तेरी नेमतों का दरवाज़ा खुला था, आगे तू जान, तेरी मेहरबानी, तेरा करम। बेसिकली खुशी इस बात की कि तूने जहाँ पे रहमत का दरवाज़ा किया था, हमने उसको अवेल करने के कम से कम जीते जागते रहे काबिल हो पाए कि हम कर सके। उस खुशी का एक पहलू था कि बच्चों को मुबारक भी दी जाए, नए बलबूसात, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, गुस्ल फरमाते थे, खुशबू लगाते थे, अगर मुयस्सर होता तो नया जोड़ा भी ज़ेब तन फरमाते थे। वो उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, उस बड़ी खुशी के एक्सप्रेशन का इजहार था। हमने उस जो वसीला था उसको बड़ा बना दिया और जो एंड रिजल्ट था उसको छोड़ दिया। ये बात हम बाजारों में खो गए, हमने टोटली ऑल टुगेदर उस शॉपिंग को मेजर इवेंट क्रिएट कर दिया। हमारे निकाह की रस्म में क्या हुआ, हमारी निकाह के रस्म में वो जो लहंगे का इशू था, मेरे पास आए केसेस कि लहंगे की चॉइस के ऊपर लड़कियों ने डिवोर्स मांग ली कि मेरी मर्जी का लहंगा नहीं है, तो इस पे आजकल बड़े कॉमन इश्यूज हैं। तो लहंगा वाज अ मींस टू एन एंड। उस शादी के रस्म को, उस निकाह की रस्म को खूबसूरत बनाने का एक छोटा सा अदना सा वसीला था, लेकिन आपने उस वसीले को अपनी ज़ात ने उससे बड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस। और हमारी ईद के साथ भी इशू है, हमारी इबादत त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, रस्म रह गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जैसे ही हमारी वो जो आखिरी विजन, आखिरी गोल है, आपने पूछा होता क्यों ऐसा, तो जब आपके ज़हन से, आपके दिल से वो जो आखिरी गोल, एंड रिजल्ट जब महफ हो जाता है, मिट जाता है, तो आप अलल तललों में, भूल भुलैयों में, ट्रिवियल्स में, मामूली चीज़ों में खो जाते हैं। जब आपके सामने बड़ी मंजिल ख़त्म हो जाएगी तो एक मोमेंट के लिए मुसलसल एंड रिजल्ट सामने है, वो रज़ाए इलाही का हुसूल है। एंड रिजल्ट हमेशा जब आपके सामने एंड रिजल्ट रहेगा तो आपके सामने कभी भी बेटर नहीं करेगा। दूसरी बात ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम कमिटेड नहीं होते, ठीक है। इसका दूसरा सवाल जो आपने दरमियान में किया था, कमिटमेंट कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी ये बड़ा, जो सारे हमारे सुन रहे हैं, बात जा रहे हैं, वो बड़ा हीटेड महसूस करें, बड़ा एनर्जी महसूस करें, बात को अच्छा महसूस करें, तो हम जिन जज्बात की रोह में आके हमने कोई फैसला किया था, वो रोह गुजर जाने के बाद अपने फैसले पे कायम रहना कमिटमेंट कहलाता है।
कायम रहना। तो यही तो मुश्किल है। जिन जज्बात की पहले अंडरस्टैंड कमिटेड, हाँ, ठीक है, अभी हम हाइटेड है ना, अब जज्बात है, दीनी जज्बात अपनी ओज पे है, ठीक है। आपने देखा रमज़ान की 10 तारीख को, रमज़ान की 20 को, रमज़ान की 30 को तरावी वाले जो सफ़े हैं उनमें वाज़े कमी आ चुकी होती है, कमी आती है। ठीक है। जिन जज्बात की रो में आके हमने कोई फैसला किया था, वो रो गुजर जाने के बाद अपने फैसले पे कायम रहना कमिटमेंट कहलाता है। कमिटेड हो जाए, पहले समझे कि कमिटमेंट है क्या। कहते हैं जो तब्दीली का आगाज़ इदराक से होता है, अवेयरनेस से होता है, आगाही से होता है। पहले समझे तो हम इसका जवाब था कि हम कमिटेड नहीं। कमिटेड कैसे होंगे, पहले कमिटमेंट को समझ जाएं। कमिटमेंट ये कि रमज़ान में आपने एक तहिया कर लिया कि मैं पूरा साल कोशिश करूँगी नमाज़ पढ़ूंगी, बस पढ़ लोग हैं। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही उठना नहीं चाहिए कि नमाज़ पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी नमाज़ शुरू कर, तो ठीक है, तहिया कर लिया। वो जब रमज़ान की हाई इमोशंस की, वो दीनी रुझानात की जब रो गुजर जाए, वो फ्लो गुजर जाए, उसके बाद अपने आप को कमिटमेंट पे कायम रखें। और ये इसका, और फिर इसकी तौफीक अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, डिसीजन करें कि या अल्लाह मैंने फैसला कर लिया है। तो एक दफ़ा बड़ी लतीफ़ बात है जी, मेरे अपनी नादानी के दिनों में, अभी हम कौन सा भी अक्लमंद है, उस वक्त ज़्यादा नादानी थी और अपनी नादानी का इदराक भी नहीं था। हमें बस ये फ़र्क है, अब अपनी नादानी का इदराक हो गया है हम कितने नादान हैं। तो उन दिनों में एक ख्वाहिश हुई कि जी एक दिन मैं सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूँ। मैं कह रहा हूँ नादानी थी, मतलब क्या गुस्ताख हकिया कहते जा रही, अपनी घटिया सी मेरी क्या औकात है कि मैं सोचता भी। बहुत पुरानी बात है, नादान थे हम लोग, ऐसी बात आ गई। ऑफिस के लिए निकलने लगा तो वो चूँकि ऑफिस का टाइम बड़ा शार्प होता था, बिल्कुल पहुँचा था, तो वो वालदा ने बुला लिया। वालदा मेरे नॉर्मल कभी भी मुझे ऑफिस से निकलते हुए इंतज़ार वापसी का होती थी, जब मैं आएगा तब से ले बैठूंगा। अब मैं जहन में आ रहा है यार कि मुस्तरद बैठा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ऑफिस में उस दिन कोई मीटिंग भी थी और वो भी अच्छा बारह खैर करते करते रोड पे आया। तो रोड पे आके अब वो जहन में बात है कि सरकार की हर काम एतदाल है। अब मैं गाड़ी वैसे थोड़ी सी तेज चलाता हूँ, अब मैं बड़ी मुश्किल से जनाब अपनी एग्जॉस्ट पे बैठा हूँ, बरन आधे पौने घंटे में जी मेरी सारी उसका तिया पांचा हो गया और मैं दोबारा अपने उस पर मैंने अपने उस्ताद से जिक्र किया, एक रूहानी उस्ताद है, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ ये माजरा। तो आपने कहा शुक्र करें, उन्होंने जवाब दिया शुक्र करें कि आपने वैसा दिन गुजार ना लिया, वरना तो आप तकब्बुर में मुब्तला हो जाते। मैंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा आप ये करें कि आप अल्लाह से दुआ करें, सरकार करीब से इस्तिजा करें कि आप अगर तौफीक दे दें, वाह वाह वाह, तो कोई एक आध घंटा इस तरह गुजारा जा सके, पूरे दिन की ख्वाहिश ना करें। अगर आप तौफीक दें तो इसका मतलब कि सारी एंड रिजल्ट, जब आप कर्ज की बात कर रही हैं, नमाज की, आप तहिया तो आपने कर लिया और फिर वो मतलब पूरा दिन तो नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह क्या बात करें, आधा पौना घंटा आप कभी कोशिश करें इस तरह की। तो सुन्नत इसलिए कि हम तमाम लोगों को ये तरगीब हो गए। तो आप जब आप नियत कर लें कि यार मैंने इस नमाज रमज़ान के बाद भी नमाज पे कायम रहना है या फलान नहीं करनी है, सब करने के बावजूद पे अल्लाह को आखिर में कहिए अल्लाह तू अगर हिम्मत दे दे, तेरी मेहरबानी हो जाए, अपने कंधों पे इतना बड़ा बोझ ना डालें, आप वो ज़ाया हो जाएंगे और आप रुल जाएंगे इस मैदान में। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके साथ बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूंगी कि इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूं। आप सबसे भी गुजारिश है सर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप ज़रूर ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ रमज़ान तक क्यों महदूद होते हैं? ये सारी इबादतें जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग ये फिर बाद में क्यों भूल जाते हैं और उसके बाद फिर ज़िंदगी में वापस मगन हो जाते हैं। जो रमज़ान में रौनकें होती हैं मस्जिदों की, वो वैसे नहीं रहती हैं। जो हमारी इबादतें होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं इवन, वो वैसी नहीं रहती हैं। हम लोग फिर बाकी चीज़ों में मगन हो जाते हैं। इवन कि ईद के साथ ही हम लोग सब कुछ भूल भाल के फिर ज़िंदगी में वापस। हज़रत साथ ही बात यह है कि हम लोग सब हैं भेड़ चाल का शिकार। रमज़ान शुरू होते साथ ही हम सबको देखते हैं, सब लग गए हैं, और फिर रमज़ान ख़त्म होते साथ ही अकेला हम बच जाते हैं। तो अकेले हम कैसे सीधे चलें? असल में बात यह है कि मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक दिन पहले भी ग़ालिबन जब आपका टॉपिक था सिरात मुस्तकीम, जी जी, तो उस मौके पर भी मैंने एक बात की तरफ इशारा किया था कि हम नमाज में खड़े होकर भी सिरात मुस्तकीम मांग रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ नमाज में पहुंच जाना भी सिर्फ इंतहाई सिरात मुस्तकीम नहीं है, बल्कि बहुत सारे कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक बुज़ुर्ग से बैठे थे और उनके कुछ चाहने वाले बैठे थे, तो उन्होंने एक सवाल किया कि ये रोशनी कब आती है? ये रोशनी कब आती है? रोशनी कब आती है? तो एक साहब बोले, उन्होंने कहा जी जब काले और सफ़ेद धागे के अंदर बंदा पहचान कर ले तो रोशनी आ जाती है। उन्होंने कहा नहीं,
دوسرے نے کہا جناب جب کیکر اور شیشم کے درخت کے پتوں کے درمیان بندہ امتیاز کر لے کہ یہ کیکر کے ہیں یہ شیشم کے ہیں تو اس وقت روشنی آتی ہے. ان کا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ بتا دیں روشنی کب آتی ہے. انہوں نے کہا جب دوسرے کے ماتھے پر لکھی ہوئی اس کی ضرورت پڑ لو روشنی تب آتی ہے. اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ سجدے پہ سجدہ کر لیتے ہیں, یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جس کو کر رہے ہیں وہ قبول کر رہا ہے, امید پہ تو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جلیل القدر ہستیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے جب تک سجدے والے کو دیکھ نہیں لیتے. واہ واہ واہ. اصل میں ہماری عبادات کے اندر وہ وزن ہی نہیں ہے کہ جو اتنا وزن بھی اٹھا لے کہ ہمیں کم از کم وہ 11 مہینے تک اٹھا کر چل سکے. ہماری عبادات کے اندر اصل بیسک خلوص کی ضرورت, للہیت کی ضرورت ہے, تقوی کی ضرورت ہے, جو ہماری عبادات کو جاری رکھ سکتا ہے. ہماری عبادات بے روح قسم کی عبادات ہوتی ہیں, ان میں روح نہیں ہوتی. اور بے روح عبادات جو ہوتی ہیں, جس طرح معذرت کے ساتھ چونکہ قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا اور ان کا تو مساجد کے حوالے سے بھی تجربہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ فرض کا سلام پھیرتے ہیں اور اتنے بڑا ایونٹ جسے رمضان کہتے ہیں, لوگوں کا بھی رش ہوتا ہے, مسجد کا دایاں بایاں بھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن ابھی ہم فرض کی دعا نہیں کرتے کہ مسجد کے دروازے کی جناب بھیڑ لگتی ہے اور نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. جمعے کے جمعے دیکھیں, جمعے کو دیکھ لیں یا عام حالات. اس میں کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے شاید کوئی قرض اتارنا تھا 2 رکعت کا, اور میرے رب کو سجدہ کیا تو تیری اتنی سی کمر جھکنے سے اللہ کو کوئی کبریائی میں بڑائی نہیں آ جاتی, وہ بہت بڑا ہے. اور اتنا بڑا آسمان جھکا ہوا ہے تو اس کی کبریائی ہے. تو اپنے آنے کو دیکھ, اپنے جانے کو دیکھ, تجھے اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کہ. اور میں نے تو سن رکھا ہے کہ المومن فی المسجد, اور حضور کی حدیث ہے المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن تو مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے, اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح جناب پنجرے کے اندر پرندہ بند ہے. تو ذرا وہاں سے ہی دیکھ لیں, آتے ضرور ہیں. اس میں معذرت کے ساتھ میں کسی کی نیت پہ شک کرنے کا مجاہد ہی نہیں ہوں, میرا حق ہی نہیں ہے. لیکن کچھ قرائن ایسے ہوتے ہیں نا, کچھ چیزیں کرینوں سے دیکھی جاتی ہیں, کچھ شواہد سے پرکھی جاتی ہیں, کچھ کرینہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, جس بندے کو سلام پھرنے کا انتظار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عبادات کو تسلسل میں قائم رکھنے کے لیے ان کے اندر وہ وزن پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نمازوں کے اندر تھا. وہ تو سنا ہے کہ رات گئے تک حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے, اور کملی والے کا دروازہ بعد میں کھلتا تھا, صبح پہلے پھر دروازے پہ بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ ذوق تھا, یہ ذوق تھا. وہ ذوق چاہیے اپنے عبادات کے اندر تسلسل رکھنے کے لیے, اور اندر سے صفائی چاہیے. وہ آپ کے جملے سے مجھے یاد آ گئی بات کہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جنتی جناب جوانان سید جناب حسنین کی محفل میں بیٹھے ہوں گے اور حوروں کے پیغام آ رہے ہوں گے, اور ان پہ وہ اس کی طرف کوئی اثر نہیں ہوگا کہ جی جس محفل کو چھوڑ کے پہنچ جائے. تو آپ قبلہ مفتی صاحب علامہ صاحب نے جو بات کی, وہ ایک بے نمازی مسجد کے باہر کھڑا ہے اور وہ نمازی کا انتظار کر رہا ہے جو نماز, تو وہ آیا تو اس کو کہتا ہے کون سی چیز تجھے باہر نہیں آنے دے رہی مسجد سے؟ وہ کہتا ہے وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا, مجھے باہر نہیں جاتی. میں بتاؤں نجم, یہ بڑی باریک بات ہے. نماز کے 4 درجے ہیں اللہ کے رسول نے جو فرمایا. پہلا یہ ہے کہ جس کا دھیان پوری طرح دنیا کی طرف رہا ہے, ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے گا, پکڑو نمازیں نکلو. دوسرا درجہ نماز کا یہ ہے کہ آپ کا دھیان مطلب دنیا کی طرف ہے, پھر آپ کو خیال آتا ہے نہیں میں کہاں پہ کھڑا ہوں, پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کو 33 نمبر مل جائیں گے, پاس ہو جائے گا. تیسرے درجے کی نماز میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ ہے کہ آپ کا دھیان یکسو آپ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف. یہاں سے وہ نماز کے اثرات اور اجر جو اس کی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. جو نماز کہتی ہے نا میں بے حیائی سے روکتی ہوں, برائی سے روکتی ہوں, فحاشی سے روکتی ہوں, یہاں سے نماز کا اللہ کے رسول نے فرمایا اجر شروع ہوتا ہے. اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر چوتھی نماز؟ فرمایا پھر وہ قرۃ عین فی الصلاۃ, پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. سبحان اللہ. تو ہماری نماز کیا 33 نمبر والی نماز پڑھنا تو بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے کہ پاس ہو جائے. سبحان اللہ. بہت شکریہ تمام حضرات کا.
الوداعی گھڑیاں رمضان المبارک کی، تو ایک کلام اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ اجازت چاہیں گے. متی بھائی آپ ضرور میرا ساتھ دیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام کے. قلب عاشق ہوا پارا پارا، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. الفت ہجر و فرقت نے مارا، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا. آہ اب وقت رخصت ہے آیا، آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بہت خوبصورت. اللہ پاک سے دعا ہے آپ تمام حضرات نے جو شرکت فرمائی اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں، کیونکہ ہمارے علماء حضرات کا ہم لوگ بڑھیں گے کچن کی طرف، تو یہ آخری ہماری اس قسم کی خوبصورت محفل ہے،
اور میں शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती एहसानुल हक हज़ारवी साहब आपका रमज़ान मुबारक में हमें जिन दीनी तालीमात से आपने रूशनास किया। हसन भाई आपने बहुत सारे मामलात हमारे जहनों में जो सवालात थे उनको जिस तरीके से हल किया, बहुत शुक्रिया। अलामा साहब आप पहले भी तशरीफ़ लाए, आज भी लाए, इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात रहेगी। और मती भाई जज़ाकल्लाह, आपका इतना खूबसूरत तरीके से हमें कलाम सुनाने के लिए, आपकी शेर व शायरी हमें ज़रूर याद रहेगी और साथ साथ जिस किस्म के खूबसूरत वाक़यात आप हमारे साथ शेयर करते रहे हैं। अल्लाह हम भी आपको बहुत मिस करेंगे, आप सबको, इस सेट को और इन सब अहबाब को। इंशाल्लाह अल्लाह जल्द मुलाकात के असबाब पैदा ज़रूर ज़रूर। इंतज़ामिया का जिक्र ना भूलें जिसने सारा एहतमाम किया। मैं उस तरफ आने लगा था कि ये ट्रांसमिशन पूरी इसको बनाने में जिस तरीके से हसन भाई ने कहा कि आइडिया से लेके आज दिन तक 30 रमज़ान तक हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट, हमारे चैनल के मालकान हजरात, जिस तरीके से फिर हमारे ऑडियो, हमारे कैमरामैन, हमारे सेट डिज़ाइनर, हमारे ख़ास तौर पर मैं आज नाम मेंशन करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर हसनैन भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सिलेक्शन हसनैन भाई की डांट डपट में भी एक तरह का प्यार जो है ना वो रहता है। और मुझे बहुत इतना इमोशनल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक सफ़र था जो इख्तिताम पे पहुंचा है और बहुत कुछ सीखा मैंने भी यहाँ से और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह करे जो हमारी कोशिशें थी वो आप तक पहुँची हों और आपने भी कुछ सीखा हो इससे और अपनी ज़िंदगी में आप भी अप्लाई करें और अल्लाह हमें भी तौफीक अता करे कि हम भी अप्लाई करें। कमेंट से मैं आगाह करते रहें, लोग अपने हमें सजेशंस देते बिल्कुल रहें। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग फीडबैक जिस तरीके से रमज़ान मुबारक पूरा रमज़ान ये सिलसिला चलता रहा है तो आप भी हमें ज़रूर इस एपिसोड के हवाले से भी और पूरे रमज़ान की ट्रांसमिशन के हवाले से फीडबैक दें। इस किस्म की दीनी और अदबी महफिल हम अपने चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जिस तरीके से पहले से हसन भाई को तो आप देखते रहते हैं लोहे दिल प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, मती भाई, अलामा साहब, फिर हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे इस खूबसूरत गुलदस्ते के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अभी तो आपकी और हमारी मुलाकात तो चलेगी क्योंकि कुछ सेगमेंट्स बाकी हैं, लेकिन आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाएगा, हम लोगों की मुलाकात होती है किचन में। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। अब हम मौजूद हैं किचन में शेफ हिना तारिक के साथ। आज आप कैसी हैं? आज आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, लेकिन मुझे आज फ्लू है। ओहो कोई बात नहीं, अभी अफ्तारियां खत्म हो रही हैं, अभी ईद तक ठीक हो जाए जल्दी से। आप कैसे हैं? ईद तक क्या, आज आखिरी रोज़ा, कल ईद ही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी यहाँ पर, जितनी आपने रेसिपी साथ साथ बताती रही हैं हमें, तो उम्मीद करते हैं कि ईद पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आज क्या करने लगे हैं हम लोग? आज भी रमज़ान के हवाले से जितना भी मैंने रेसिपीज़ को क्रिएट किया था उसी तरह की आज भी रेसिपी वही है, वही चीज़ें जो घर पे मौजूद होती हैं, तो मैंने सोचा उन्हीं सब चीज़ों को लेके हम बना लेते हैं आज फ्राइड पिज़्ज़ास। तो फ्राइड पिज़्ज़ा इसलिए भी बना रहे हैं कि बहुत सारे घरों में ओवन नहीं होते या टाइम नहीं होता कि हम उसको ऑन करें और फिर वो एक लंबे झंझट में पड़े, या फिर हमारा दिल होता, हाँ, पिज़्ज़ा डो बनाना वो एक लेंथी प्रोसीजर है। तो हम क्विक एंड फास्ट काम कर सकते हैं ब्रेड्स के साथ, और अगर आप चाहें तो ब्रेड के साथ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अगर आपके पास डो मौजूद है तो फिर आप इसी प्रोसीजर को पिज़्ज़ा डो को भी आप डीप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे ये जो ब्रेड है इसको मैंने किनारे काट के इससे रोलिंग पिन से पतला कर लिया था, क्योंकि जब मैं इसको मोटा अगर रखूंगी तो ये जब मैं स्टफिंग करूंगी तो वो फट जाएगी। तो इसको पतला कर लिया है और यहाँ है मेरे पास पानी। तो मैं यूँ करूँगी कि मैं इस ब्रेड को इससे सोक करके फिर जो मैं स्टफिंग बनाऊंगी उसको मैं फिल करूंगी। ये सिंगल ब्रेड है या दो हैं? ये एक एक सिंगल पीसेज हैं जिसको मैंने पतला बेल लिया है ताकि ये जब फिलिंग हो तो बहुत मोटा ना हो जाए। और यहाँ पर जो फिलिंग है उसके लिए मेरे पास मौजूद है, जैसे यहाँ पर चिकन है कुक हुआ हुआ, लेकिन अगर आपको मजीद फ्लेवर चाहिए तो हम इसमें मजीद ऐड कर लें, क्योंकि हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है, जो चिकन इसको चिकन टिक्का फ्लेवर के साथ मैंने कुक किया। जैसे हल्का सा आप दही लगाइए, नमक, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल के साथ मैरिनेट कर लीजिए। हस्बे जायका जो नमक और धड़ा मिर्च आपको पसंद है वो जिस तरीके से हमने सैंडविचेस बनाए थे उनमें यूज किया था पहले। एग्जैक्टली। या अगर लेफ्ट ओवर चिकन भी मौजूद है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कोशिश करें जो चीज़ें घर में मौजूद है जो बच गई हैं आप उनको इस तरह की चीज़ों में कंज्यूम कर सकते हैं ताकि वेस्टेज भी ना हो। अच्छा, इन सबको मैं दोबारा से एक दफ़ा सौते करूँगी, पकाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँगी पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, फिर मेरे पास यहाँ पे है नमक,
धड़ा मिर्च, ये दोनों हर्ब्स मैंने ऑरिगानो बेसल इकट्ठे कर लिए हैं। तो मैं क्या करूँगी, ऑरिगानो बेसल, ये है मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर अगर आप मेरे पास देखें तो वेजिटेबल्स मौजूद है, जिसमें मेरे पास है टमाटर बीज निकाले हुए हैं, शिमला मिर्ची हैं बीज निकाले हुए हैं, प्याज है, ये सब मैंने क्यूब कटिंग में कर लिया है, हरी मिर्ची हैं जितनी आपको टेस्ट में चाहिए, ऑलिव्स हैं, और मेरे पास यहाँ पर हैं स्वीट कॉर्न्स। मशरूम पसंद है तो वो भी ऐड आप कर सकते हैं, बेबी कॉर्न पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं आप, और इसके अलावा अगर आपको रोस्टेड गार्लिक पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास यहाँ पर एज यू नो के चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ मौजूद है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को सौते कर लूँगी। सौते करने का मकसद ये होगा ताकि फ्लेवर अच्छा से इकट्ठा हो जाए और जो चिकन है वो भी मज़ीद फ्लेवर ले ले। तो जब वो मज़ीद फ्लेवर ले लेगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, तो फिर मैं उसको थोड़ा ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद में ये दोनों चीज़ें उस मटेरियल में ऐड करूँगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं गरम में ऐड कर दूँगी तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो जब ठंडा हो जाएगा उस वक्त मैं ऐड करूँगी। उसके बाद मैं ब्रेड में इसकी स्टफिंग करके अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के डीप फ्राई करूँगी। अगर आप चाहते हैं नहीं लगाना तो आप ना अंडा लगाएं ना ब्रेड क्रम्स लगाएं, आप डायरेक्ट भी ब्रेड को ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार से ये तैयार हो जाएंगे। मैं साथ से स्टार्ट कर देती हूँ चीज़ों को करना। जी, ये अंडा फेंटेंगे आप इस साइड पर आ जाएं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन, देखिए मैं डिस्कस किया था कि इसको भी आप कुक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और घर वालों को थोड़ा खिलाएं मगर अच्छा खिलाएं। बिल्कुल। और हेल्थ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए, ना ही चीज़ों की क्वालिटी पे। ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें जो आप बाज़ार से लेते हैं और इतने पैसे खर्च करते हैं, थोड़े से इनोवेशन करके आप वो सब चीज़ें अपने घर पे खुद बना सकते हैं। और बनानी कैसी है वो आपको शेफिना बता रही हैं। वो मैं यहाँ हेल्थ बता के रही हूँ तड़के में आपको। भी बताती रहती हैं। रमज़ान पूरा आप लोग देखते रहे, हम लोग बताते रहे, और इसी तरीके से कुकिंग के हवाले से और भी हमारे चैनल पर चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। तो फिक्र नहीं करनी कि ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ रमज़ान तक था, बल्कि ये आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इन वेजिटेबल्स को मैंने ज़्यादा पकाना नहीं है, मैंने इनको सिर्फ सौते करना है। अच्छा, टमाटर मैं नहीं ऐड करी क्योंकि टमाटर जो हैं वो एकदम से नरम हो जाएंगे, तो मैं उसको ऐड नहीं करूँगी। नमक जितना आपको टेस्ट के लिहाज से पसंद है। एक टॉपिंग के लिए आप करिए ना, हर्ब्स भी, लेकिन फिलिंग के लिए बल्कि है ना। हाँ, ग्रीन चिलीज भी मैं ऐड कर रही हूँ साथ ही, और यहाँ मेरे पास हैं स्वीट कॉर्न्स, ये भी। तो मकसद ये है कि जितनी सब्जियाँ हैं उनको मिक्स करने का मकसद ये है कि वो हर चीज़ फ्लेवर ले ले। और अगर आप चाहते हैं कि आप ना इसको इस तरह कुक करें तो बेशक मत करें, लेकिन इस तरह करने से फिलिंग बना के रखने से आसानी हो जाएगी। मैंने पहले भी अगर आपको बताया कि अगर आप पहले से चीज़ों को एडवांस प्रेप करने की आदी हैं तो आप ये फिलिंग बना के फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाएगा, और जब नेक्स्ट डे या शाम में जब आपने ये पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाने हैं तो उस वक्त आप निकालें, उसके बाद आप इसके अंदर चीज़ें ऐड करें और आपकी ये जो फिलिंग है ये बहुत अच्छी टेस्ट ले लेगी उसी देर तक। इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना रखा है लेमन जूस। डिपेंड करता है कि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ही ऐड करी फ्लेवर बढ़ाने के लिए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करती है ना और हमारी भूख में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये जो अरोमा है ना सारा ऑरिगानो बेसल का है, ये सारा उसी का कमाल है। अच्छा, मैं मज़ीद आसानी के लिए ये जो मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, अगर पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है ना आपके पास तो फिर आप टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, या चिली पेरी गार्लिक पेरी सॉस। वो हॉट सॉस जो आती वो है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बस उसको फिर थोड़ा क्वांटिटी कम रखनी है ठीक आपको। है, ठीक है। अब मेरा ये बनाने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें थोड़ी देर रखूँगी ताकि ठंडी हो जाए तो और फिर इनकी फिलिंग में फिलिंग आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। और बाद में हम इसमें ऑलिव्स और चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, और अब इसका प्रोसेस सिर्फ यहीं पर है फिलिंग का? बिल्कुल। फ्राई भी करना है, थोड़ा सा ही ठंडा क्या होगा, करना? फ्राई हाँ, करेंगे। हम इसको फिर डीप उसके फ्राई बाद दोबारा करेंगे। फ्राई करना, ठीक है। डीप फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ओवन मौजूद है और आप इस रेसिपी को चाहते हैं तो आप ओवन में भी इसी रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं पिज़्ज़ा डो के साथ। ये तो बेहतरीन आपके वैसे भी खाने के लिए बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल। इवन आप इसको शवारमा ब्रेड के अंदर भी स्टफ करके रोल करके खा सकते हैं। और इसका पिज़्ज़ा अगर ना बनाएं तो कम से कम 6-7 बंदों की फैमिली
एक वक्त पे खाना खा सकती है। हाँ, ये प्रॉपर एक मैक्सिकन चिकन तैयार हो गया। Nice. अब मैं चाहूँगी कि यहाँ पे रख दूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, Okay. Yummy. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वक्त कम होता है, लेकिन इसको ठंडा मुझे लाजमी करना है, अदरवाइज चीज़ जितनी भी है वो मेल्ट हो जाएगी इसके खुशबू आ रही है आपको? Yes. अंदर। कैसा रोमा है? मुझे फ्लू में भी खुशबू आ हाँ रही है। हाँ हाँ, नाक खुल गया इनका, नाक खुल गया जी। बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत और बहुत ही लजीज किस्म की खुशबू जो है आ रही है। वो जैसे हमें महसूस हो रही है यहाँ पर। चिकन जलफ्रेजी टाइप है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ जलफ्रेजी का नाम ना दें इसको। क्यों? खुशबू तो ऐसी आई है अभी, क्योंकि चिकन भी है और उसके अंदर वो भी है। अच्छा, एक टमाटर मैंने कहा था लास्ट पे ऐड करें ताकि, और ये ऑलिव्स भी बीच में ऐड कर देते हैं। ओके। थोड़ा इसको रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए ठीक है जी, ये सारी चीज़ें और हम लोग साथ साथ तैयार करेंगे। अच्छा, एक टिप आपको मैं और दे दूं कि जिस तरह से तंदूर के ऊपर खमीरी रोटी का मिलता है पेड़े, जी अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर भी स्टफिंग करके ये बना सकते हैं। अगर आपके पास पिज्ज़ा की जो है डो नहीं है तो आप उसको भी कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ब्रेड के भी आपने कितने यूजेस बताएं पूरे शो में ना? हाँ, किस तरह से इसको बहुत सारे use करते हो, तरीकों से आप lunch इस्तेमाल box कर कैसे सकते हैं। आप बता सकते हैं? है तो वो ये एक ही बेचारी सी डबल रोटी, लेकिन इसका बहुत सारी जगहों इस्तेमाल पे इस्तेमाल है। बेचारी और सी croissants के भी। बेचारी सी डबल रोटी है। चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उतनी इस्तेमाल कर लें, ओके। लेकिन इसको इस ब्रेड को इस पानी में सोक करने का मकसद ये है कि ये पेड़ा। नरम हो और इसका पेड़ा अच्छा बन जाए। ये तो वो गिलगित की एक डिश होती है, मोमोस? मंतू। हाँ, मंतो। ठीक है, ये तो बिल्कुल उस टाइप के। गिलगित के तो बहुत प्यारे खाने हैं, जब फेस्टिवल लगते हैं तो हम बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बहुत खूबसूरत और बहुत लजीज लजीज किस्म के खाने मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और गिलगित के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चाहे तो आप इसको एज इट इज़ इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए कवरेज हम इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरीकों से बहुत मज़े का बनता है। इसी सेम वे से मैं बाकी भी रोल्स बना के रखूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा तिल इस्तेमाल कर सकते हैं या कलौंजी ऊपर लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए, ताकि ऊपर से भी अच्छा लगे। ऑयल गरम हो रहा है, और एक हम इसको फ्राई के लिए लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इज्जत रखना। और हम जो है बिल्कुल बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ, तो इंतज़ार करें कि भूख से आपको भी बुरा हाल हो रहा होगा, लेकिन आज आखिरी रोज़ा है तो हिम्मत बनाए रखें। आज हिम्मत बनाई हुई है हमने, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद आगे खाना ही खाना है। खाना ही खाना है। हमारे साथ मौजूद हैं कशिफ हुसैन, डॉक्टर कशिफ हुसैन और शिहान आकाश। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? आज ठीक ठाक। आज मैंने सोचा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, हमेशा ये देती बिल्कुल, हूँ, इंतजार कर रही थी कि मुझे भी ये मौका मिले। बहुत देर से आपने इंतजार खत्म किया अपना। बिल्कुल आखिरी दिन। और सब कुछ सही? ज़बरदस्त। कैसा रहा आपका रमज़ान का सफ़र? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। वैसे हम इस टाइम उदास बैठे होते थे रोज़े की वजह से कि भूख लग रही होती थी, लेकिन आज हम इस वजह से उदास हैं कि ये सफ़र हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक फैमिली बन गई थी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने। ऐसे ही बिल्कुल, हम भी बहुत उदासी से उधर से होकर आए। हाँ हाँ, हमने भी वो सब कुछ फील करके ना, हम थोड़े से हो गए चलो सो के। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम बात कर लें थायराइड के ऊपर। पिछले दिनों में हमने जिक्र भी किया था इसका थोड़ा सा, लेकिन उसको हम मैं चाहूँगा कि हम एक्सप्लेन कर लें। उसमें ये है कि काफ़ी सारे लोग, नजम और अरीज, कोशिश करते हैं वेट कम करने की, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता है। चाहे वो डाइट कर लें, चाहे वो एक्सरसाइज कर लें, तो एक हमारे गले में यहाँ पे थायराइड होता है, आप उसे ग्लैंड होता है, तो उसकी जब प्रॉब्लम होती है आपके साथ, तो उस वजह से जो है आपका वेट गेन भी हो जाता है और सम टाइम आप जो है लूज़ भी कर जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बज़ाहिर आपको पता नहीं चलती है, ऐसी बीमारी है कि आपको जैसे आप और मैं हैं बज़ाहिर ठीक लग रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही होगी। इसके दो प्रोसेस हैं, एक हाइपो और एक हाइपर। तो
تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیس کے اندر یہ کرتا ہے کہ آپ کے میٹابولزم وہ زیادہ وہ بنانا شروع کر دیتا ہے اس کو. یہ کشف آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے. اور ہمارے جو ہے نا باڈی کے اندر عجیب سی چینجنگز آتی ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے ان کی باڈی گرم رہنا شروع کرتی ہے, سویٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے. یہ صرف ویٹ گین کے علاوہ اور ویٹ لوز کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ آپ کو قبض ہو سکتی ہے, آپ کے بال گر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو ٹھنڈ لگتی ہے. اس طرح کی پرابلمس ہیں جو آپ کو ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا ویٹ سٹک ہو جائے یا اس طرح کی چیز ہو جائے تو آپ لازمی یہ ٹیسٹ کروا لیں. اتنا ایکسپینسو ٹیسٹ نہیں ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا, کیونکہ اگر یہ بڑھ جائے تو بڑھ کے کچھ لوگوں کے آپریشنس بھی ہوئے ہیں, آپریشنس کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. اور اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر آپ کو تا حیات میڈیسن کھانی پڑتی ہے, کیونکہ یہ جو ہے آپ کا تھائرائڈ یہ آپ کے میٹابولزم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. آپ کی باڈی کے اندر بڑا اس کا اہم کردار ہے. اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے یا خراب ہو جائے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ لائٹ نہ لیجئے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے بہت ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد, بہت سارے فٹنس ایکسپرٹ اور ڈائٹیشنس سے ملنے کے بعد بھی کام نہیں ہو رہا ہے, تو 100% چانسز ہے کہ آپ کو تھائرائڈ کی پرابلم ہے. اس میں کوئی سٹیجز بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہائپر ہے, یہ ہائپو ہے, اس حوالے سے کچھ اس کے ایکچولی سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے بات کی کہ کن لوگوں کو ٹھنڈ لگتی ہے, کیسے لگتی ہے. تو سب سے پہلے تو ایک سمٹم تھائرائڈ کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نا گوئٹر سا بن جاتا ہے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں گم. وہ تھائرائڈ گلینڈ کیا ہوتا ہے, اس کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہائپر تھائرائڈزم میں بھی ہوتا ہے اور ہائپو تھائرائڈزم میں بھی ہوتا ہے. یہ ہیں کیا دونوں چیزیں؟ ہاں, یہ اچھا ہائپر میں کیا ہوتا ہے, اچھا ایکچولی تھائرائڈ گلینڈس کیا کرتا ہے, ہماری باڈی میں تھائرائڈ ہارمونس پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ 2 یا 3 طرح کے ہارمونز ہیں, T1, T4 اور آئی تھنک کیلسیٹونن. یہ 3 ہارمونس پروڈیوس کرتا ہے. اب ان ہارمونس کا ہماری باڈی میں سین یہ ہے کہ یہ ہمارے میٹابولزم کو بیلنس رکھتے ہیں, ہماری انرجی کو بیلنس رکھتے ہیں, ہماری بونز, ہمارے ہارٹ ہیلتھ, یہ جتنی بھی ہمارے وائٹل فنکشنز ہیں ہماری باڈی کو, ایکچولی میں ان سب کو کون ہینڈل کر رہا ہے, وہ ہینڈل کر رہا ہے تھائرائڈ ہارمونس, جو کہ پروڈیوس کرتا ہے تھائرائڈ گلینڈ جو یہاں پر ہوتا ہے. اب اگر ان کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کنڈیشن ہوتی ہے ہائپر تھائرائڈزم, اور اگر ان کی پروڈکشن کم ہو جائے تو وہ ہوتی ہے ہائپو تھائرائڈزم. اب اس میں ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جی, ہائپر تھائرائڈزم میں آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے, بہت زیادہ کم. ہائپر میں, اچھا ہائپر میں آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ انڈر ویٹ چلے جاتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو دل کی دھڑکن ہے, آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ تیز رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہائپو میں کیا ہوتا ہے آپ کا ویٹ گین ہو جاتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی دل کی دھڑکن, آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ سلو میں چلا جاتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک کوشچن آیا میرے ذہن میں کہ آپ نے کہا کہ وہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے آپ کا وہ بڑھ جاتا ہے, تو وہ ہمیشہ ہوگا؟ ہاں جی, وہ پھر آپریٹ, پھر وہ جب تک اس کو آپریٹ انیشیل سٹیج پہ ہو تو اس سے پاسبلٹی ہے کہ کچھ حد تک ڈائٹ سے وہ کشف آپ کو ضرور گائیڈ کریں گی, اور کچھ حد تک ایکسرسائز سے. لیکن یہ میڈیسن کے علاوہ اس کا حل نہیں ہے. اگر آپ جم جا رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ڈائٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کی میڈیسن لیں گے, آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ کریں گے, آپ میڈیسن لیں گے, اور اس کے ساتھ پھر آپ ویٹ لاس کی طرف جائیں گے یا اس کی طرف جائیں گے تو تب یہ ہو پائے گا. یہ بٹر فلائی کی شیپ کا ہوتا ہے, اس کو بٹر فلائی کی طرح کہتے ہیں. آپ کے سانس کی نالی اور جو ہے یہ اس کی خوراک کی نالی کے درمیان میں ہی ہوتا ہے. بظاہر یہ نظر نہیں آتا, اگر بڑھ جائے تو پھر نظر آتا ہے. کچھ وہ ہوم ٹیسٹ ہیں اس کے. تو یہ میڈیسن سے مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. تو یہ کتنے چانسز ہوتے ہیں, اور وہ کون سی سویٹ کنڈیشن ہوتی ہے جہاں تک کہ آپریشن تک بات پہنچتی ہے؟ یہ ہے کہ جب وہ گوئٹر جو ہے وہ اتنا سوج جاتا ہے, آپ کی جو نیک ہے یہ ہے نا آپ کی چن, تو یہ ود ان 1 month تو نہیں ہوتا؟ نہیں, یہ تو بہت سویٹ کے اسٹارٹ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو, کیونکہ آپ جب ٹھنڈ میں جو ہوتی ہے جن کو ہائپر تھائرائڈزم ان کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے, ایکسٹرا ٹھنڈ میں آپ نارمل بیٹھے. کشف, کیونکہ میں خود بھی ہائپو کی پیشنٹ ہوں. ہاں, میں آپ سے میک اپ روم میں کہتی, اور میں کئی سالوں سے ہوں. مطلب جب میری بیٹی ہوئی تو اس کے بعد سے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں, اور میں کنٹینیوسلی جو ہے نا ویٹ میرا سٹک ہے. میں چاہے اتنا کھاؤں یا اتنا کھاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ویٹ میرا رہتا ہے وہیں پر. اور باقی کیا کنڈیشن ہے؟ اور باقی یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے پاؤں کی ایڑیاں بہت پھٹتی ہیں, مجھے سردی بہت لگتی ہے, میرے بال بہت گرتے ہیں. میری اسکن بڑی اچھی تھی پہلے, آئلی ٹو نارمل تھی, لیکن اب ڈرائی ہو گئی ہے. اور یہ سب سمٹم نہیں ایسے نہیں ہوا, لیکن میں مسلسل 6 سالوں سے نا تھائروکسین کھا رہی ہوں, اور میں نے 1 سے شروع کی تھی اور اب میں وہ 6 لے رہی ہوں مسلسل. اور مجھے ہر 6 مہینے 4 مہینے کے بعد اپنا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. سردیوں میں تو آپ کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, سردیوں میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے مجھے. اور خامخواہ کا ڈپریشن, وہ بھی آپ کے ساتھ ایکسٹریم ڈپریشن. کنفیوژن ہے تھوڑی سی کہ آپ جیسے ان کو نہیں ہوا سویلنگ, تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو یہ؟ مجھے بس وہ جیسے ہوٹل میں نا ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوتے ہیں. سویلنگ ہر کسی کو اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے. یہ ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سویلنگ آپ کو ہو سکتا ہے 10 سال نہ ہو,
15 سال نہ ہو, آپ بظاہر بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہوں گے, لیکن آپ کے اندر یہ سارے معاملات چل رہے ہوں گے جو سینٹمز ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے تو ٹریٹمنٹ اس کا شروع کر دیا. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ چیزیں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم لوگ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں, کچھ اسی حوالے سے ہے؟ آج نجم ہم جو ہے میں کوشش یہ کروں گا اسٹریچنگ پہ آپ پورا مہینہ ہم سے بات کرتے رہے کہ کچھ کر دیں, تو اسٹریچنگ کی ہم کریں گے. لیکن یہ جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں تھائرائڈ کے لیے بھی مفید ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو کمر میں درد ہے یا بیک میں پین ہوتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اسٹریچنگ ایکسرسائز جو ہوتی ہیں, جس طرح سے کول ڈاؤن کی ہم نے پچھلے شوز میں بات کی تھی, وہ وارم اپ کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, اور کول ڈاؤن جب آپ ایکسرسائز کر چکے ہوتے ہیں تو کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی کام آئے گی, آپ کو ویٹ لاس میں بھی کام آئے گی. اور یہ جو اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں یہ خاص کر کے آپ کی پوری باڈی کے جو پین ہوتے ہیں ان کو ہم ایکسرسائز کے تھرو, ایک تو میڈیسن سے آپ ریلیف کرتے ہیں اور ایک ایکسرسائز کے تھرو کرتے ہیں. تو یہ کچھ پوزز ہیں جو آج میں کروں گا جس کے اندر آپ کی کمر ہپ میں اگر پین ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ ریلیف کر سکتے ہیں. اسٹریچنگ والی جتنی بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں نجم, آپ کو پتہ ہے آپ کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا کوئی زور نہیں لگتا ہے بہت زیادہ, آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہے, اس کو بالکل آپ ریلیکس ایریا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا نی کو ہم ہولڈ کریں گے اور چیسٹ کے پاس لے کے آنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ 30 سیکنڈ تک ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں. آپ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ کے سیدھے کر کے اور اس کے بعد پھر کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسلسل کمر میں درد ہے اس کے لیے, اور اس کے ساتھ اسٹریچنگ میں بھی آ جائے گی. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارا سنگل نی کے ساتھ ہم کریں گے, اس کو اسٹریچ کریں گے. اچھا, اسٹریچنگ جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ ایک دم یوں زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی ڈینجرس ہوتی ہے. اسٹریچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ دھیمے دھیمے اس کو اسٹریچ کرتے ہوئے اوپر لے کے جائیں, پش کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جس کو لے کے چلے گئے ہم. اسی طرح سے ہم دوسری لیگ کا استعمال کر رہے ہیں, کو اسٹریچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاف لیگ ہیپی بیبی پوز کہتے ہیں اس کو. آپ نے اکثر بچوں کو, چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہوتے ہیں ان کو ایسے کرتے دیکھا ہوگا, اسی وجہ سے اس کا یہ نام ہے ہاف لیگ ہیپی بیبی پوز. ہیپی بیبی پوز. اس کو ہم پیچھے کی طرف پش کر رہے ہیں. واہ جی, یہاں سے اٹھا لیا, جو لیگ ہے اسی ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں فولڈ کر کے. بچے یہ کرتے ہوئے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے کوبرا پوز میں. نظم یہ کبھی آپ نے کیا کوبرا پوز؟ جی 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 بالکل بالکل. اس کے اندر ہم بالکل یوں اوپر کی طرف دیکھیں گے, نیچے آ جائیں گے, اسٹریچ کرنے کی کوشش کریں گے. واہ, زور دیں گے, نیچے آ جائیں گے. اس کے بعد یہ کیٹ پوز کہتے ہیں اسے, اس کے اندر ہم سانس لیتے ہیں. کہتے ہیں اس کو کیٹ پوز. کیٹ پوز. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر کیٹ کو آپ نے کبھی وہ انگڑائی لیتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ یوں کر کے کچھ کرتی ہے, تو یہ اس کا یہی ہے. اس میں سانس ہم چھوڑیں گے, اب ریلیکس ہو جائیں گے اور وہ اپنی کمر کو یوں اوپر نکال لیتی ہے. اس کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ شولڈر کے برابر ہاتھ ہوں اور ہپ کی لائن میں آپ کے لیگز ہوں. ٹھیک ہے, یہ پرفیکٹ. تو یہ ہے نجم آج کے کچھ ہمارے پوزز ہیں بہترین بہترین, کہ جو آپ کو کمر درد کے لیے اور اسٹریچنگ کے لیے افیکٹڈ ہوں گے. یہ بیفور اینڈ آفٹر دونوں ورک آؤٹ یوز ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک آخری سوال کہ تھائرائڈ کے جو پیشنٹس ہیں, ہائپر ہوں یا ہائپو ہوں, ان کے لیے کوئی ڈائٹ پلان یا کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں؟ ان کے لیے ڈائٹ پلان تو دیکھیں وہ یہ کہ آپ ہیلدی فالو کریں, لیکن کچھ ایسے فوڈز ہیں جو کہ تھائرائڈ کے پیشنٹس کو نہیں کھانے چاہیے اگر آپ ہائپو یا ہائپر ہیں. ہاں, باقی تو ہمارے پاس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں. کچھ ایسے فوڈ بتا دیتی ہوں جو ان کو کنزیوم نہیں کرنے چاہیے. سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیتے ہیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی. اگر ہم ویجیٹیبلس کی بات کریں تو پوری کیبج فیملی, جس میں پھول گوبھی, بند گوبھی, بروکلی, شلجم, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تھائرائڈ کے پیشنٹ کو نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے, ان میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے, ان میں نیوٹرینٹس بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ پتہ ہے کرتے کیا ہیں, یہ آیوڈین کو ہماری باڈی میں یوٹیلائز نہیں ہونے دیتے. آیوڈین جو ہے نا وہ تھائرائڈ ہارمونس کا وی کین سے دیٹ بلڈنگ بلاک, ایک بہت ہی میجر کمپوننٹ ہے. ہماری باڈی اس منرل کو خود نہیں بنا سکتی, ہمیں یہ چاہیے ڈائٹ کے تھرو. ٹھیک ہے, تو ہم مطلب اس کو ڈائٹ کے تھرو ہی لیتے ہیں. لیکن جب ہم کسی بھی فوڈ سے آیوڈین ہم لے رہے ہیں, ٹھیک ہے,
तो जब हम इस तरह का ये वाली इनमें से कोई भी वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे तो वो आयोडीन को हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देगा। इसी तरह हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, अच्छा जी पीच, ये भी नहीं खाना चाहिए। ये क्या करते हैं, आयोडीन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, दैट्स वाई। अच्छा, बादाम भी थायराइड के पेशेंट को नहीं यूज़ करने चाहिए, वो भी यही है कि आयोडीन को यूटिलाइज नहीं होने देता। सुन रही हैं आप क्या क्या चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी? नहीं, मैंने उसमें शलजम भी आ गया, उसमें ब्रोकली भी आ गया, उसमें कैबेज फैमिली आ गई है, अच्छा, उसमें बादाम आ गया, उसमें स्ट्रॉबेरी आ गई। मैम स्ट्रॉबेरी को और बहुत सारी बातें बहुत खुद भी खाती पता थी, है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि रोक मतलब मेरी और उनकी डिस्कशन हो रही थी, तो बात वही है, वो भी माशाल्लाह शेफ और इस फील्ड में हैं, तो वो हर एक चीज़ से मोस्टली अवेयर हैं, उनको हर इसके बारे में पता है। मैं कहता हूँ उनको तो वो खाने पीने करके उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन का नॉलेज ऐसा ही है, हमें पता होनी चाहिए। हमसे कोई भी गेस्ट पूछ लेते हैं ना जब किसी चीज़ के बारे में, तो आगे से हमें ना मालूम हो तो एक बहुत बुरा उनके ऊपर इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा रिफाइंड ग्रेन्स, होल ग्रेन्स नहीं लेने चाहिए, उनमें पाया जाता है ग्लूटेन। तो फ्रंट के ग्लूटेन जैसे टाइप ऑफ प्रोटीन, ये भी जो है ना वो आयोडीन को हमारी बॉडी में यूटिलाइज डॉक्टर मेरे पर इंटरव्यू ले लिया, तो बस ये बाद कुछ में बातें थी ठीक। जिनको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक हो गया। उसने अपना मेन्यू बनवाना। इसके अलावा किसी चीज़ से उनको अवॉइड करना चाहिए तो ये आप बता रिफाइंड सकते हैं? फूड, अनहेल्दी फैट, जैसे कि ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करें, आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, मतलब ऑयली चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। परहेज करें। अगर कर भी रहे हैं तो अच्छा वाला। ठंडी चीज़ें, ये इनका इससे कोई ये ताल्लुक है? ज़ाहिर हो गया नजम कि जो ये बात बता रही हैं कि आपको जिस तरह से इन फ्रूट से प्रॉब्लम हो सकती है, तो अमूमन लोग एलर्जी जिसे वो नाम देते हैं कि जी हमें फलानी चीज़ से एलर्जी है, अच्छा नहीं, तो मुझे वो एक चीज़ करके बताएं, टेस्ट नहीं करवाते हैं। थायराइड का जब मैंने सुना नाम वगैरह, तो ये आप लोग भी बोल रहे हैं ये कंडीशन है यहाँ के गले की, तो इसमें हमें खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है या इसका ये है कि हमारी चीज़ बॉडी में ना, जब मतलब हमारी बॉडी में जो हम कोई भी खाना ले रहे हैं वो आयोडीन को हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने दे रहा। डन। जी अरीज, आपका कोई सवाल है? मेरा सवाल वैसे ऐसे ही जनरल था मेरा ना, मुझे लगता है जैसे वो जो नहीं होता गर्मा जो खरबूजा होता है, वो खाती हूँ मेरा गला ख़राब हो जाता है, वो मेरा पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मेरा गला ख़राब होता है, फिर मुझे बुखार होता है, पहले ज़ुकाम, हाँ गला ख़राब होता है, फिर ज़ुकाम होता है, फिर बुखार होता है। आपके साथ हर दफ़ा ऐसा होता है? मुझे लगता तो ये है कि जब भी मैं ज़्यादा खाऊँ या बीज खाऊँ। और दफ़ा आप उसे ट्राई करें, और अगर आपको वो नहीं चलता तो हमने पहले भी ये बात की थी, आई थिंक 2 या 3 एपिसोड्स पहले, इंटॉलरेंट। हाँ, अगर आपको एक फूड नहीं चल रहा, नहीं, हमने वो बच्चों पे बात की थी, वीनिंग पे, हाँ, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 3 दफ़ा। अगर एक खाने को लेकर आपको वो मसला कर रहा है तो देखिए वो फिर आपको सर्वाइव खुद करना पड़ता है, तो आप वो खाना मत खाएं। आप खाना ही आप किसी को खिला दें, अपने प्यारे को खिला दें। नहीं, आई वाज जस्ट वांट टू नो कि सिवियर सिचुएशन है या फिर बस कभी-कभी ये में भी आपको, जैसे आप बोल रहे हैं ना आपका गला खराब हो जाता है, ये मौसमी भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि आप एकदम से बात लेके पंखे के नीचे आ जाते हैं, हाँ। आपकी बॉडी गरम नरम, मतलब सर्द और गर्म हो जाती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। गर्मा का ऐसे ये फ्रूट है, तो आपके, और पहले ये लोग कहते थे कि खट्टी चीज़ें, खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। रिसर्च से बात साबित हुई है कि उनमें पाया जाता है विटामिन सी, और अगर आपका गला ख़राब है और उसके दौरान अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं, कोई भी सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं, तो आपके इन्फेक्शन को हील अप करेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, जब हम लोग को ज़्यादा इस तरह प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा आइसक्रीम के कोई फजाइल? ऑरेंजेस ज़्यादा खाओ। आइसक्रीम की तासीर कहते हैं गरम है, होती है। एग्जैक्टली। आइसक्रीम की तासीर, वो सिर्फ जायका ठंडा है, तासीर उसकी गरम है। अच्छा, वैसे कोई गर्म ठंडी चीज़ होती नहीं है, डॉक्टर इस चीज़ पे वो करते नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि सीजनल फ्रूट जो है अल्लाह ताला ने एक कुदरती सिस्टम ऐसे रखा है, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। कोई भी चीज़ गर्म ठंडी वो नहीं होती कि आप खाएंगे तो उससे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कशफ हुसैन, थैंक यू सो मच शिहान आकाश। पिछले कुछ दिनों से जो हम लोग साथ थे इस जगह पर, जो हम लोग बैठे हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि सफ़र आगे भी जारी रहेगा डिफरेंट प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन का आज चूँकि सफ़र हमारा यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है, तो आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, और आप सबको एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी एडवांस ईद मुबारक। वापस बढ़ते हैं हम लोग किचन की तरफ, और अरीज से पूछते हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और बहुत यमी सी मुझे लगता है चीज़ बॉल्स बन गई है। चीज़ बॉल्स बन गए। चलें, आप में से कोई एक तोड़ना चाहे तो ज़रूर उसको तोड़ें। जी अरीज प्लीज़। मुझे फ्लू है, आप प्लीज़ आप तोड़ें। मैं नाइफ का हाँ, नाइफ का इस्तेमाल करें। ओके। यहाँ रख के करें ताकि सबको नजर आए कि इसमें फिलिंग कैसी है। क्योंकि तो ये सब सारे फोकस कर लिया बिल्ला हटाएं जी। चलें जी, ये और ये आप लोगों के सामने ये है, और ये यमी 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 यमी। थैंक यू सो मच शेफ, बहुत देख मजे की सकते हैं। रेसिपी। घर जाके आपने भी बनाना है अपने। और ये अब वापस को भी डिश खुश की करें। तरफ आ जाएं। बहुत क्या बात मजे है। का।
بنائیں ریسیپیز اور ہم ہماری پوری ٹیم کو دعائیں دیں کہ Yes. آسان ریسیپیز کے لیے ہمیں بالکل کہا گیا ہے کہ ایزی ریسیپیز بنا کے دکھائیں. بالکل لیس ٹائم کنزیومنگ اور Exactly. یمیسٹ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت اچھا سفر شکریہ. رہا آپ کے ساتھ 30 دن. میرا خود بھی. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ان سے بھی سیکھا ہوگا جس طرح ہم نے سیکھا ہے, اور ہمارا سفر اس طرح آگے بھی رہے گا انشاءاللہ. آپ ان کو دیکھتے رہیں گے اسکرینس پہ, سیکھتے رہیں گے ان سے, اور مجھے کی ریسیپیز ٹرائی کرتے رہیں گے, بناتے رہیں گے. یہاں پر اور اجازت اس سیگمنٹ سے لیں گے اجازت. ملاقات ہوتی ہے زمین کے ننھے منھے فرشتوں کے ساتھ. بہت شکریہ شیف ہمارا ساتھ دینے کے لیے, یہاں پر موجود ہونے کے لیے, اور آپ سب کا بھی شکریہ. یقین کرتا ہوں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے امارا, اور ہمارے ساتھ موجود ہے ختیجہ. واہ, مشن اکمپلش ریچ کی طرف سے. اور ہمارے ساتھ چھوٹی سی ننھی منی سی علیحہ بھی موجود ہے. علیحہ. تو بچوں, اچھا آپ کو ماما نے اسٹوری سنائی ہوئی ہے, کہانی سنائی ہوئی ہے. ماما نے کون سی کہانی سنائی تھی آپ کو؟ بیبی ایلیفنٹ والی کہانی سنائی تھی. ہاں, بہت کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو بچوں کو ہم لوگ جو کہانیاں سناتے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ ان کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو مختلف قسم کی سٹوریز سنائیں. لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے اچھا سبق جو ہمیں ملتا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے, روزمرہ کے معاملات گزارنے کا طریقہ ملتا ہے, وہ ہے ہماری اسلامک سٹوریز بھی. ٹھیک ہے, تو اسلامک سٹوریز آپ لوگوں میں سے کسی نے سنی ہوئی ہیں پہلے؟ ٹھیک ہے, سنی ہوں گی, کسی نہ کسی نے تو سنائی ہوگی نا. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی چھوٹی سی جو ہے سٹوری ہے, لیکن بڑی پیاری سی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں, جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ لیسن ملے گا. اور آپ سب نے مجھے آخر میں یہ بتانا ہے کہ ہمیں اس سٹوری سے کیا سبق ملتا ہے, اور پھر آپ کو یہ واچرز جو ہے وہ اریج دیں گی. بالکل. اچھا, عرب کا علاقہ ایک ہے یمن. سب نے نام سنا ہوا یمن ملک کا. ایک یمن ایک کنٹری ہے. ٹھیک ہے, یمن کے قریب ایک علاقہ واقع تھا جس کو کہا جاتا تھا سبا, وادی سبا. کیا کہا جاتا تھا؟ وادی سبا. وادی سبا. اب وادی سبا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت علاقہ تھا, زمین پر اس کو جنت کہا جاتا تھا. جو آج کل ہم سینڈریز دیکھتے ہیں نا, گرینش سینڈریز ہوتی ہیں, نیچے سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اور آسمان پہ بھی بادل ہوتے ہیں. یا کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ناردرن ایریاز میں کتنی خوبصورت جب برف پڑتی ہے, یا جس طریقے سے وہاں پر گرینری ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے نا, آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی ہے ایسے ایریاز میں بھی جا کے, جب آپ لوگ مری وغیرہ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے وادی سبا بہت ہی سرسبز و شاداب قسم کی ایک وادی تھی, جہاں پر دو بہت بڑے اور بہت خوبصورت باغ اللہ نے ان کو عطا کیے ہوئے تھے. اور باغ, آپ لوگ میں سے سب نے باغ دیکھے ہوئے ہیں نا, جس میں پھل لگے ہوتے ہیں, جس میں پھول لگے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو دو باغ ان دونوں کناروں پر شہر کے اس وادی کے موجود تھے, وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ اتنے پھل اور اتنا ان پہ پھول لگے ہوئے تھے کہ اگر آپ اس باغ کے آغاز سے, وہاں پر انٹرنس سے ایگزٹ تک اگر آپ لوگ جاتے تھے اور سر پہ ٹوکری لے کر اگر آپ گزریں تو وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی. اتنے پھل اس میں موجود تھے کہ آپ کو پھل اتارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اتنے جھکے ہوئے درختوں پہ اکثر ہوتے ہیں نا, پھل لگے ہوتے ہیں اوپر لگے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے جھکے ہوئے لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے آسانی سے آپ اس کو توڑ سکتے تھے. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے نا, وہ بہت برے تھے. وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. جتنے غلط کام تھے, دوسروں کو تنگ کرنا, جھوٹ بولنا, ایک دوسرے کا حق کھانا, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا. علیحہ گری ہے تو اس نے آپ کو تنگ کیا. چلیں کوئی نہیں, آپ جو ہے نا اس طرف ہو کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, اور علیحہ اب آپ نے دوبارہ جو ہے وہ بریرہ کو تنگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اچھا ہاں نہیں کرے گی. اچھا, ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سٹوری کو. وہاں کے جو لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, تو وہاں پر پیغمبر بھیجے گئے, اور وہاں پر جو دین والے لوگ تھے انہوں نے بہت سمجھایا کہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے, اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, تو آپ اللہ کا شکر کریں. لیکن وہ لوگ نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور وہ شہر اتنا خوبصورت تھا کہ, اور اتنی اس کی جو صرف خوبصورت نہیں تھا, اتنا وہ پاک شہر تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو
اور وہ اس شخص کے اندر اس شہر کے اس وادی کے اندر سے گزرے تو اس کی آب و ہوا سے وہ شخص بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اللہ نے اتنی شفا رکھی تھی کہ کوئی مچھر، کوئی مکھی، کوئی کیڑا، کوئی ایسی کسی قسم کی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی اس وادی سبا میں. لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی تو پھر اللہ کی طرف سے تیز بارش اور آندھی والا طوفان بھیجا گیا عذاب کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ عذاب کی شکل میں. اور عذاب بہت خوفناک اور دردناک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سارا باغ جو تھا اس کے سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. وہاں پر مختلف جگہوں سے بیماریاں پھوٹنے لگ گئیں، وہاں پر مختلف کیڑے مکوڑے جو ہے انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا. وہاں کے لوگ جو تھے وہ ہلاک ہونا شروع ہو گئے. کبھی زلزلہ آ جاتا، کبھی تیز طوفان آ جاتا، جس کی وجہ سے وہ پورا شہر جو تھا وہ تہس نہس ہو گیا. ٹھیک. اور ابھی بھی اگر آپ اس جگہ پر جائیں یمن کے پاس تو وادی سبا اس وقت خوبصورت باغات تھے، آج وہ جنگل بالکل بن چکا ہے. اور وہاں پر ابھی بھی پھل لگتا ہے، لیکن جو وادی سبا میں اب پھل لگتا ہے وہ بد مزہ، ٹھیک ہے، اور بالکل ذائقہ دار نہیں ہوتا اور کڑوا پھل لگتا ہے وہاں پر. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پہلے ان کو نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، اور جب انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، ان کو سمجھایا گیا، انہوں نے ایک اللہ پر یقین نہیں کیا، تو پھر ان کے ساتھ کس طریقے سے اللہ نے بالکل جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اپوزٹ کر دیا. تو اس سٹوری سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں، ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے پاس اچھا گھر موجود ہے، پہننے کو کپڑے موجود ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ایجوکیشن کے لیے اسکول جاتے ہیں، ہمارے میڈیکل کی ٹریٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کھیلتے کھولتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ سب ہماری نعمتیں ہیں. ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، ہم جو کان سن رہے ہیں، جو سونگھ رہے ہیں، جو کھا پی رہے ہیں، یہ ہاتھ ہیں ہمارے جو ہم چلتے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں نا اللہ کی دی ہوئی. تو ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے دیے ہوئے احکامات جو ہیں ان کے اوپر چلنا چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے. چلیں اب سب مجھے بتائیں گے کہ ہمیں اس سٹوری سے کیا کیا لیسن ملتا ہے. ہم لوگ شروع کرتے ہیں. مائک کدھر ہے ہمارے پاس؟ مائک رہا یہ، وہاں سے شروع کریں. آپ لے لیں. جی، ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسے؟ آپ بتائیں کیسے شکر ادا کرنا چاہیے، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے نے جو کام کہے ہیں، جو اللہ نے احکامات کہے ہیں، ماں باپا کا کہنا ماننا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، کہ دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ سے ہمیں ہیلپ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. آپ بتائیں خدیجہ آپ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اس سٹوری سے؟ شاباش. کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. شاباش شاباش. بریرہ آپ نے بھی سٹوری سنی ہے نا؟ سٹوری سنی ہے تو ہمیں کیا لیسن ملا اس سے؟ اللہ کا شکر ادا کر. اللہ کا شکر ادا کر. شاباش شاباش. آپ لوگ بتائیں. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کے، ایسے اللہ تعالیٰ کہ جو ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، وہ اس سے ہمیں کرنی چاہیے عبادت. اور ہمیں کیا لیسن ملا اس سٹوری سے؟ کہ ہمیں دوسروں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ بتائیں. شاباش. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے ساتھ کوئی کلاس فیلو ہو، اس کے پاس پینسل نہیں ہے، اس کے پاس لنچ باکس نہیں ہے، تو اس سے لنچ باکس شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کو وہ چیز دے دیں. تو آج سارے وعدہ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں وعدہ سب؟ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہ ہم سب دوسروں کی مدد کریں گے اور ہمارے پاس جو بھی چیز موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. شاباش. تھینک یو. اچھا، میں نے سنا تھا آپ لوگ نے کچھ درود شریف پڑھی تھی سب نے اسٹارٹ میں. ایک دفعہ ہم سے کہیں کہ آپ سب لوگ مل کے پڑھیں. ہاں کریں؟ چلیں. کون سنائے گا؟ شروع کریں. سب چلیں سب مل کے پڑھیں. چلیں. شاباش.
وسلم دائما على پکڑ لیں بھائی حبیبک خیر الخلق کلہم سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہمارے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو ذرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے مفتی صاحب سے کہیں گے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے ہم سب کو یہاں تک جوائن کیا, آگے بھی دیکھتے رہیے. شکریہ. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. آخر میں اس رمضان سے آخر میں ہم بالکل آپ سے چاہیں گے کہ آپ دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہمارا یہ سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرما. کمی کوتاہیوں کو, لغزشوں کو, بھول چوک کو یا اللہ معاف فرما. یا اللہ جن باتوں کے اوپر یا اللہ رمضان بھر کے یا اللہ مہینے میں ڈسکشن ہوئی, جو باتیں ہوئی یا اللہ ان باتوں پہ ہمیں اور ہمارے سب سامعین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں عبادات کے اندر اخلاق اور معاملات اور معاشرت میں یا اللہ بہتری اور عمدگی لانے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں صحیح سچا پکا مسلمان بنا. یا اللہ رمضان کا جو مقصد ہے تقوی کا حصول, ہمیں بھی یا اللہ یہ عظیم نعمت نصیب فرما. ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنا. ہر قسم کے معاصی سے یا اللہ آئندہ کی زندگی میں بچنے کی توفیق نصیب فرما. جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی یا اللہ ہمیں معاف فرما. پوری امت مسلمہ کو یا اللہ معاف فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی دعا ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرے اور گناہوں کی معافی نہ کرا سکیں, وہ برباد ہوں, ہلاک ہوں. یا اللہ اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بارے میں بھی معافی کا فیصلہ فرما. یا اللہ معافی کا فیصلہ فرما. تجھ سے تیرے عفو درگزر کا سوال ہے. یا اللہ یقیناً ہم اس طرح کے اعمال بجا نہیں لا سکے جس طرح کے ہمیں بجا لانا چاہیے تھا. یا اللہ تجھ سے تیرے عدل نہیں تیرے فضل کا سوال ہے. یا اللہ ہم بکاری ہیں. یا اللہ تو بڑا سخی ہے. یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال ہے, بخشش کا سوال ہے. یا اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے, ہمیں معاف فرما دے, پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. بالخصوص یا اللہ وطن عزیز پاکستان پہ اپنی خصوصی رحمت فرما. یا اللہ آج جو ہمارا وطن عزیز
अज़ीज़ तरह तरह के मसाइल में, उलझनों में या अल्लाह घिरा हुआ है, अपने खुसूसी रहमत से या अल्लाह इसी रमज़ान के महीने में ये नेमत आपने हमें अता की, या अल्लाह तुझसे सवाल है इस नेमत की हमें हिफाजत की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमा, इसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह जितनी या अल्लाह मुश्किलात है अपने फजल करम से सब मुश्किलात को आसान फरमा, इसके नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। हमारे या अल्लाह इस चैनल की वसातत से या अल्लाह ये दीनी प्रोग्राम जारी हुए, या अल्लाह इस और लाइफ को और तरक्की नसीब फरमा, या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा, या अल्लाह इसकी इंतज़ामिया की सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, या अल्लाह मालिकान की सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे सामिईन जो हमें सुन रहे हैं, या अल्लाह उन सब की भी हाजात को अपने फजल करम से पूरा फरमा, सबको नेक मकासद में तकमील नसीब फरमा, जो हम मांग सके वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके या अल्लाह वो भी हमें अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ईद के दिन या अल्लाह अपने बंदों से तू रज़ा का ऐलान करेगा, हमारे बारे में भी रज़ा का फ़ैसला फरमा, हम सभी या अल्लाह राज़ी हो जा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, चांद रात आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबसे मुलाकात होगी कल ईद उल फ़ित्र पे। अपने इस प्यारे वतन का ख़ास ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे अरीज को और पूरी और लाइफ की इस माह करीम की खूबसूरत ट्रांसमिशन से जाने वाली टीम को दीजिए इजाज़त। आप सबसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।